بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم. ہمارے ساتھ اس وقت دو مقررین ہیں جو یہاں موجود ہیں. ہم ان سے دو مختلف موضوعات پہ گفتگو سنیں گے اور دونوں ہی ہمارے روزمرہ زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اور اس کے درمیان بھی ہمیں موقع ملے گا. تو ہماری یہ تقریب جس کا مقصد ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور جو لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان میں سے چند افراد ایسے ہیں. ویسے تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ اس دوڑ دھوپ میں لگایا ہے, لیکن چند افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کسی نہ کسی طریقے سے اس جو یہ جو جد و جہد ہے اس کے اندر اپنی زندگی صرف کی ہے. اور کچھ لوگ نہ صرف انہوں نے اپنی زندگی اس پوری مقصد میں اس پورے دین کے کام میں لگائی بلکہ وہ اس دنیا سے آج ہمیں موجود بھی نہیں ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے اور یہی کام کرتے کرتے چلے گئے. اور یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر ہم نہ صرف ان کو نہ یاد کریں بلکہ ان کے اور ان کے اہل خانہ کی کوئی پذیرائی بھی نہ ہو. تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چند دن پہلے اس علاقے اور یہ جو یوسی ہے جماعت اسلامی کی, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک ہم ایسا فیملی پروگرام کریں جس میں ان تمام حضرات جو ہمارے درمیان موجود نہیں بھی ہیں اور وہ حضرات جو جماعت سے وابستہ تھے اور ابھی تک جو ہے وہ وابستہ ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں کام کر رہے ہیں, ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہمارا ایک رابطہ بھی مضبوط ہو اور لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ بھی چلے کہ یہ جتنے بھی افراد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب دراصل اس جماعت کے ساتھ کئی عرصے دراز سے منسلک بھی ہیں اور کسی نہ کسی حیثیت سے جماعت کے اندر کام بھی کر رہے ہیں. تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ ان کی پذیرائی ہو, ہمارا بھی دل بڑھے, ہمارا جو ہے وہ کام کرنے. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں ہمارے درمیان جو کہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کریں, چند لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں بدھ کے اجتماعات میں, لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور اب میں جب آپ کے سامنے ان افراد کی تاریخ بھی رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص بھی ہو اور اس کے ذہن میں یہ لگن ہو اور دل میں یہ کوشش, دل میں یہ ارادہ ہو کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, تو وہ ایک شخص بھی جو ہے اس محلے کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہی جماعت کے جو ہے وہ کی اصل روح بھی تھی اور اسی روح کو ہم تازہ بھی کریں گے. بات کو میں آگے چلتے ہوئے اپنے پہلے مقرر جو ہیں ان کو بلانا چاہوں گا. ان کا موضوع جو ہے وہ اسلام اور صحت ہے اور ڈاکٹر محمد واسع جو ہیں یہ اس کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر محمد واسع جو ہیں عرصہ 20 سال سے لگ بھگ 20 سال ہو گئے ہیں ان کو آغا خان یونیورسٹی کو جوائن کیے ہوئے. یہ پروفیسر آف نیورولوجی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہلے جماعت میں کراچی کے جب یہ پاکستان واپس آئے تو یہ گلشن زون کے ناظم ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر کئی ذمہ داریاں رہیں اور آج کل یہ ادارہ نور الحق میں ان کی ذمہ داری ہے اور ریسرچ میں ان کا بہت بڑا کام ہے. اور اسی ریسرچ کی بنا پر نیورولوجی کی فیلڈ میں ایشیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں
اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میرا بھی تعلق جو ہے وہ طب کے شعبے سے ہے، تو امریکہ میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ وہاں کی فیلوشپ ایک کریں، پھر دوسری کریں اور پھر تیسری کریں. تو انہوں نے نہ صرف وہاں پر 3 فیلوشپس کی، بلکہ وہاں سے خیر بات کہا امریکہ کو، اور یہاں پر 20 سال پہلے آ کے انہوں نے آغا خان جوائن کیا، اور آج کل جو ہے وہ نیورولوجی کی شعبے کے پروفیسر ہیں. میں دعوت دوں گا ڈاکٹر محمد واسع کو کہ وہ آئیں اور اپنی جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور بہنوں، موضوع اسلام اور صحت. ابھی میرے ہاسپٹل میں میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھے اسلام اور صحت کے موضوع پہ ایک لیکچر دینا ہے. تو میرے دوست کہنے لگے یار اسلام کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، حج کرنے کا نام ہے، شب قدر جاگنے کا نام ہے. اس کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ ایک عام کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ عبادات کا نام ہے، جس میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا. جب ہم شروع میں جمعیت کے اندر آئے اور جمعیت کے اندر ہم نے درس میں جانا شروع کیا، پروگراموں میں جانا شروع کیا، زیارت قبور میں جانا شروع کیا، تو ہمارے والدین نے ہمیں سمجھایا کہ بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسلام صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. اسلام زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو اختیار کرنے کا نام ہے. اسی لیے اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کہا گیا کہ یہ زندگی کے تمام معاملات سے تعلق رکھتا ہے. دوسری بات ہے کہ صحت کو تمام چیزوں میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، بڑی فوقیت دی گئی ہے. اس کا تعلق بھی ظاہر ہے چونکہ انسانی زندگی کے تمام معاملات سے. اگر بندہ صحت مند نہیں ہو تو عبادت بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ نماز صحیح سے پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، غرض دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا. اور صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ بیمار نہیں پڑ جاتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. اور اسی لیے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ قوی مومن یا صحت مند مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور ہمارے پاس مریض آتے ہیں ایسے، اور کافی تعداد میں آتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس گھر والے ہوتے ہیں، جن کے پاس دنیا کے بڑے وسائل ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو پوری دنیا کی کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں نہ ہمیں گھر والے اچھے لگتے ہیں، نہ پیسہ اچھا لگتا ہے، نہ کاروبار اچھا لگتا ہے، نہ دنیا کی کوئی سہولت اچھی لگتی ہے، بڑی سے بڑی فیسلٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ دنیا کی کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ غیر اہم ہو جاتی ہے. اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میری بیماری کسی طرح صحیح ہو جائے. کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس ایک مریض آیا بیچارہ، وہ صرف اپنی آنکھیں نہیں جھپکا سکتا تھا. اب دیکھیں آنکھیں جھپکانا کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن وہ آنکھیں نہیں جھپکا سکتا تھا. اس کی وجہ سے وہ اتنی اس کو تکلیف تھی، اتنی پریشانی تھی، اور بڑا کروڑ پتی بزنس مین تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میری پوری دولت اس کام میں خرچ ہو جائے، لیکن یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے کسی طرح. تو یہ بیماری ایسی چیز ہے کہ جب بندے کو پکڑ لیتی ہے تو بندہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کسی طرح یہ بیماری اس کی ختم ہو جائے. تو اس لیے صحت کو اہمیت دینا اور صحت کی فکر کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تعلیمات کا ایک بڑا اہم اور بنیادی حصہ ہے. تو اس حوالے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بلال بھائی کو اور یہاں کے نظم کو کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ بھی ہماری زندگی کے معاملات اور اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور جس کے اوپر ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے. اب آتے ہیں صحت کے موضوع پہ. صحت کے بارے میں عام طور پہ جو لوگ مطلب لیتے ہیں وہ جسمانی صحت کا مطلب ہوتا ہے، لیکن ظاہر صحت صرف جسمانی صحت کا نام نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ اہم چیزیں ہیں کہ جو میڈیکل سائنس نے بھی پروف کی ہیں اور جس کو ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ان میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ذہنی اور دماغی صحت ہے کہ جس کے اوپر جسمانی صحت کا انحصار ہو رہا ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے میں جس صحت کی بات کروں گا وہ ان دونوں سے بھی زیادہ اہم ہے. اسی لیے قرآن کی تعلیمات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو صحت اور تندرستی کے حوالے سے وہ 3 حصوں کے اندر
تقسیم کیا گیا ہے۔ جو سب سے اہم اور بنیادی صحت ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، وہ ہے آپ کی روحانی صحت، وہ ہے آپ کی ایمانی صحت، کہ جس کے اوپر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ روحانی صحت آپ کی اچھی ہوگی تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی آپ کو ملے گی، اور اگر یہ روحانی صحت نہیں اچھی ہوگی تو دنیا اور آخرت دونوں کی صحت کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور ہم میں سے کوئی فرد بھی نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر تو وہ اچھی زندگی گزار لے لیکن آخرت میں اس کو جہنم کے اندر جلایا جائے، آگ کے اندر جلایا جائے، اس کو سخت عذاب اور تکلیف دی جائے اور سخت مصیبت سے دوچار ہو۔ بندہ دنیا کے اندر تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا صحت مند رکھے، تندرست رکھے، لائف کو انجوائے کرے، خوش رکھے، زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں اپنے اندر جمع کرے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جس صحت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ اپنی روحانی صحت، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ آدمی کامیاب ہوا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور تزکیہ کرنا بنیادی طور پہ اپنی روحانی صحت کی فکر کرنا ہے۔ اور یہ تمام انسانوں کے شعبوں میں جتنی چیزیں ان میں اس لحاظ سے بلند ترین ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ بلند ترین اخلاقیات پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے معاشرے کے ہزاروں انسانوں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جسمانی طور پہ آپ کبھی بھی ایک آدمی 100 آدمی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن روحانی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اپنے جیسے 1000 پہ بھی بھاری ہو سکتا ہے۔ اور قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم میں 10 آدمی ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے اور وہ 100 پر غالب آئیں گے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی روحانی صحت ہوتی ہے۔ وہ جتنی مضبوط ہوگی، آپ کا معیار، آپ کا اخلاقیات، آپ کا ایمان جس بلند درجے کے اوپر ہوگا، اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے مقام کا تعین ہوگا۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی ان لوگوں کو کہ جو روحانی صحت کے بلند درجے کے اوپر ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم اپنی اس صحت کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ دیکھ تم میں سے ہر ایک یہ دیکھتا رہے کہ اس نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھتا رہے کہ اس کا آج کا آنے والا دل کل کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ اور اس صحت کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور جو قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں، وہ 3-4 چیزیں ہیں کہ جو بتائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا اور مضبوط کیا جائے، آخرت کی فکر کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر سے کم کیا جائے۔ اور جو اس کے عملی طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، کہ بندے کے جو پیٹ میں رزق جائے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کی روحانی صحت کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو، ایمان کو آپ کے کمزور کرنے والی ہے۔ دوسری بات ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے۔ اور تیسری بات ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو روحانی صحت کے ایک بلند معیار کے اوپر لے جائیں گی اور آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر وہ مقام دیں گی کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں انسانوں سے ایک بلند تر مقام ہوگا۔ اور اس صحت کی فکر کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کی ہمیں فکر خود بھی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ جب کبھی بھی آپ اپنے بارے میں فکر مند ہو کہ میرا کیا ہوگا اور میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، تو صرف یہ فکر نہیں ہو کہ دنیا میں ان کی صحت، تندرستی اور کامیابی کا کیا ہوگا، بلکہ اس بات کی فکر ہو کہ آخرت کے اندر بھی ان کی صحت، تندرستی، کامیابی اور کامرانی کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا مقام ہوگا۔ دوسری جو صحت کا موضوع ہے، جو کہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، وہ دماغی صحت، جس کو ہم ذہنی صحت بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں انگریزی میں مینٹل ہیلتھ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بات سائنس سے بھی اور ہمارے انسانی مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہے اچھی طرح کہ دماغی صحت کو جسمانی صحت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پورا جسم جو ہے وہ آپ کے دماغ کا تابع ہے۔ اگر آپ کا دماغ صحت مند ہوگا تو آپ کا جسم صحت مند ہوگا، اگر دماغ صحت مند نہیں ہوگا تو جسم صحت مند نہیں رہ سکتا، جسم کر ہی نہیں سکتا کچھ بھی۔ اگر بندہ دماغی طور پہ بیمار ہو جائے اور پورا جسم اس کا صحت مند ہو تو بندہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا، وہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتا، بندہ کچھ
کوئی زندگی کا کام کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دماغ صحت مند نہ ہو۔ تو یہ دماغی اور ذہنی صحت مندی اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی ہیلتھ ہے ان میں اس کو سب سے بلند ترین مقام حاصل ہے، سب سے اہم ترین مقام حاصل ہے، اس لیے کہ جب تک دماغ صحت مند نہیں ہوگا جسم صحت مند نہیں ہو سکتا، اور جسم صحت مند نہیں ہوگا تو پورا معاشرہ صحت مند نہیں ہو سکتا۔ تو برین ہیلتھ کی اصطلاح ہے جو آج کل استعمال ہوتی ہے پوری دنیا میں، کہ جو مینٹل ہیلتھ اور دماغی صحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کی دنیا میں جو دماغی اور ذہنی بیماریاں ہیں، دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ کہلاتی ہے ڈپریشن کی بیماری، خوف کی بیماری، کہ جس میں آدمی ہر وقت خوف کے اندر رہتا ہے، اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوتا ہے تو خوف کے اندر رہتا ہے، اس کا دل گھبراتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اسٹریس برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ اور جن لوگوں کو بیماری ہو جائے، چاہے وہ کاروبار کرتے ہوں، چاہے وہ اسکول میں پڑھاتے ہوں، چاہے وہ گھر میں کچھ کام کرتے ہوں، وہ دنیا کے لیے کارآمد لوگ نہیں بن پاتے۔ وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، فکر مندی میں رہتے ہیں، وہ اپنے جو ڈیلی ایکٹیویٹیز کے کام ہیں وہ بھی پوری طرح پرفارم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ صحت کا پہلو ہے کہ جس کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے، کہ اپنے دماغ کو صحت مند رکھا جائے، اپنی دماغی صحت کی، اپنے ذہنی صحت کی فکر کی جائے۔ اور یہ دماغ جتنا آپ کا صحت مند ہوگا اتنا ہی دنیا کے اندر آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ ذہنی صحت کے لیے بہت ساری اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ان میں ایک بڑی اہم اصطلاح جو آج کل استعمال ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ کے اندر انٹیلیجنس ہو لیکن آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہو، آپ کے اندر صبر اور استقامت کی صلاحیت ہو، آپ کے اندر مشکلیں آسانیاں برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ آج کی دنیا کس سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس کے نتیجے میں جب اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو وہ دنیا سے راہ فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت وہ تمام معاشرے کہ جو اسلام سے دور ہیں ان میں سوسائڈ یا خودکشی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ شرح سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ہے، پیسے والے لوگوں کے اندر ہے، کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں، اور ڈپریشن کی بیماری سب سے زیادہ وہاں پر ہے، یا رات کو نہ سونے کی بیماری، یعنی پورے ملک کی آپ سوچیں کہ 20 اور 25% آبادی ایسی ہے کہ جو رات کو سو نہیں سکتی، حالانکہ ان کے پاس دنیا کے ہر وسائل موجود ہیں، اور اس کی وجہ خوف اور انگزائٹی اور ڈپریشن ہے کہ جو معاشرے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک تباہ کن چیز ہے، تباہ خیز چیز ہے، اور دنیا میں نمبر 1 بیماری ہے اس وقت، جس کو ہم ڈپریشن کی بیماری کہتے ہیں۔ تو یہ جو دماغی بیماری ہے وہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو ناکارہ کر دیتی ہے، انسان کو دنیا کے لیے ناکارہ بنا دیتی ہے، اور وہ بالآخر دنیا سے فرار اختیار کرتا ہے، جس کا اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ سوسائڈ یا خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اسلام نے جو تعلیمات بتائی ہیں اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ انسان کی ذہنی صحت کو درست رکھا جائے، اس کی ذہنی صحت کو اچھا رکھا جائے، وہ معاشرے کے اندر مایوسی کا شکار نہیں ہو، وہ معاشرے کے اندر امید کے ساتھ رہے، وہ معاشرے کے اندر مسرت کے ساتھ رہے۔ تو اسلام کی تعلیمات جو ہیں انہوں نے ذہنی صحت کو اور دماغی صحت کو بہت زیادہ ایڈریس کیا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ دی ہے کہ اس کے کیا کیا طریقے اور کیا کیا حکمت انسان کو اختیار کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے دماغ کو صحت مند رکھ سکتا ہے۔ اور اس لیے کہ دماغی صحت کا انسان کی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اور دنیا میں اس کی پرفارمنس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کا جو ٹوٹل پروڈکٹیوٹی ہے، ٹوٹل جو اس کا آؤٹ کم ہے دنیا کے اندر، وہ اس کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے یا اس کے اوپر منحصر ہے کہ یہ دماغی صحت اس کی کتنی اچھی ہے۔ جو چیزیں آج کے دور میں، اور یہ سائنس سے تصدیق شدہ یہ بات ہے، سائنس کی ایویڈنس کی بنیاد پر بات ہے، کہ وہ چیزیں کہ جنہوں نے آج کی دنیا میں سب سے زیادہ انسان کی ذہنی صحت کو اور دماغی صحت کو خراب کیا ہے یا متاثر کیا ہے، یا جو ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے، یا انگزائٹی کی، یا نفسیاتی امراض کی، یا خودکشی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ دنیا میں مقابلے کی دوڑ ہے، کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے آگے نکل جائے، اور اس دوڑ کو پیدا کیا ہے سب سے زیادہ بڑھ کر میڈیا نے۔ تو یہ ٹی وی ہے، آپ کا ریڈیو ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ موبائل فون ہے، یہ انسان کو ایک ایسے دوڑ کے اندر لے آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان اس دوڑ کے اندر جب پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جو کلچر اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت دنیا کے اندر ذہنی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ میڈیا کے ساتھ انسان کی وابستگی، اور جو لوگ میڈیا سے کم وابستہ ہوتے ہیں یا میڈیا سے کم انفلوئنس ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں
ان کے اندر یہ بیماریاں کم ہوتی ہیں. تو اب پوری سائنس یہ بات کہہ رہی ہے کہ اسکرین ٹائم کم ہونا چاہیے. اب جتنی میڈیکل ریسرچ آ رہی ہے وہ ہر بیماری کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ جی اسکرین ٹائم کم ہونا چاہیے. اسکرین ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورے 24 گھنٹے میں, اور یہ بات پتہ چلی ہے کہ لوگ ایک دن میں 4, 6, 7, 8 گھنٹہ اسکرین کے اوپر گزار رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنے موبائل کے اسکرین کے اوپر گزار رہا ہوتا ہے, کوئی ٹیلی ویژن کے اسکرین کے اوپر گزار رہا ہوتا ہے, کوئی کمپیوٹر کے اسکرین. لیکن یہ اسکرین ٹائم جو ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت بھی بن گئی. اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, بچوں کے ڈاکٹر کے پاس, بڑوں کے ڈاکٹر کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس, وہ سب یہ کہتے ہیں بھائی ٹی وی کم دیکھو, اسکرین ٹائم کم کرو, انٹرنیٹ پہ کم بیٹھو, واٹس ایپ پہ کم بیٹھو. اس لیے کہ تم جتنا اس کے ساتھ بیٹھو گے, استعمال کرو گے, اتنا ہی زیادہ یہ تمہارے دماغ کو پراگندہ کرے گا اور تمہارے دماغ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خرابی دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے, کہ جس کا علاج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اب اس کا علاج کیا ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ اس کا علاج کیا ہے, کہ اگر تم اپنی دماغی اور ذہنی صحت کو صحیح رکھنا چاہتے ہو تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. جس بندے کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکتا. اور سائنس یہ بات کہتی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی مشن ہوتا ہے جس کے اندر وہ لگے ہوتے ہیں, وہ زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور زیادہ صحت مند رہتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا کوئی مشن اور مقصد ہی نہیں ہوتا, وہ اپنی زندگی بس گزار رہے ہوتے ہیں, وہ بیمار بھی جلدی پڑ جاتے ہیں اور دنیا سے بھی جلدی چلے جاتے ہیں, ان کی عمر کم ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے. تو اسلام نے کیا کیا کہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کو زندگی کا ایک مقصد دے دیا کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ ہر بندے کی زندگی ایک بڑے مشن کے ساتھ, ایک مقصد کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور بندہ اس مشن کے اندر لگ جائے. اور جتنا آپ کسی مقصد کے ساتھ وابستہ ہوں گے, آپ کی دماغی اور ذہنی صحت اتنی اچھی رہے گی, اتنا ہی آپ کم ڈپریشن کا شکار ہوں گے, اتنا ہی آپ کم خودکشیاں کریں گے. اور یہ بات تو اب دنیا میں طے ہو گئی ہے کہ جتنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے کم خودکشیاں کرتے ہیں اور سب سے کم ڈپریشن ہوتا ہے ان کے اندر, اس لیے کہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے, ان کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے کہ چلو مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. آپ معاشرے میں کسی نوجوان سے پوچھیں, کسی فرد سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے, لوگ کہیں گے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں, زندگی گزر رہی ہے, عمر گزر جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو ذہنی صحت کے لیے وہ یہ کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اس مقصد کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی ایک ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے, اور جب اس ڈائریکشن میں دماغ کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیماریوں سے اور دماغی تکالیف سے دور پا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہمارے قرآن نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. دنیا کی بڑی سے بڑی بھی کوئی مصیبت آپ کے پر آئے نا تو آپ اس میں سوچیں کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی, اس میں اللہ رب العالمین کی کوئی مصلحت ہوگی میرے ساتھ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہیں, اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں بڑی محبوب ہوتی ہیں, تم چاہتے ہو یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. جب بندہ اس آیت کو اپنا لے گا نا اپنی زندگی کے اندر, وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا, وہ کبھی منفی سوچ کا شکار نہیں ہوگا. دنیا کی ہر منفی ترین چیز بھی وہ آپ کو مثبت لگے گی, اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی. اور یہ منفی سوچ جو ہے یہ ذہنی خرابی کا اور دماغی خرابی کا اور دماغی توازن کو خراب کرنے کا بڑا اہم سورس ہے. کیونکہ آپ مثبت چیز بھی ہو رہی تھی اس میں سے بھی بندہ منفی چیز سوچ رہا ہوتا ہے, کوئی اچھا کام ہو رہا ہوگا بندہ اس میں سے بھی کوئی منفی چیز سوچ رہا ہوگا کہ دیکھو یار یہ ہو جائے گا. تو یہ منفی سوچ جو ہے یہ ایک ڈپریشن کی علامت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دماغ میں ہمیشہ منفی خیالات ہی آتے ہیں, لیکن اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ اس بات کا تصور کرے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ یا جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو بھی نتیجہ نکل رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اندر میرے لیے کوئی مصلحت ہے اور اس میں میری کوئی بھلائی ہے. دوسری ذہنی صحت میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ دیکھتے کیا ہیں اور سنتے کیا ہیں. ہم نے بہت سنا ہے زبان پہ قابو رکھنا, کہ اپنی زبان پہ قابو رکھنا چاہیے, لیکن دماغی صحت کے لیے صرف زبان پہ قابو رکھنا کافی نہیں ہے, اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پہ بھی قابو رکھنا ضروری ہے. آپ کے کان اگر منفی چیزیں سنیں گے تو آپ کا دماغ منفی چیزوں کی طرف جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ تم میں سے کوئی صحابی بھی آ کے میرے سامنے کسی صحابی کی برائی نہ کیا کرے, کیونکہ جب کبھی بھی منفی بات ہوگی اس کے نتائج بندے کے دماغ کے اندر بات وہ بیٹھتی ہے,
اسی لیے غیبت کو روکا گیا. غیبت کے بارے میں کتنی سخت بات آئی ہے. ہماری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پہ یہ بات فرمائی کہ تم لوگ غیبت سے بچو. زبان کی خرابی جو ہے یہ سب سے زیادہ انسان کو تباہی کے اندر لے کے جائے گی. دنیا میں بھی تباہی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہوتی ہے. غیبت, بہتان, تجسس, تانے, چغلیاں, سب زبان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن کیا ہے انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے. انسان غصے میں آ جاتا ہے, غم کے اندر آ جاتا ہے, رنج کے اندر آ جاتا ہے. انسان کے دل کے اندر دکھ اور غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ کو بات پتہ چلے کہ 4 آدمیوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے, خود بخود آپ کے دل کے اندر منفی جذبات پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے صرف اس بات پہ قابو نہیں رکھنا کہ اپنی زبان پہ قابو رکھا جائے, بلکہ منفی باتوں کو سننے سے بھی رکنا چاہیے اور منفی باتوں کو دیکھنے سے بھی رکنا چاہیے. ایک طریقہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ ہمیشہ شکر کا رویہ اختیار کرو, شکر گزار رہو, شکوہ نہیں کرو. مصیبت بھی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے. یہ جو شکر گزاری ہے نا, یہ بندے کے دماغ کو بڑی صحت اور جلا بخشتی ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کے دماغ کو بڑی توانائی دیتے کہ جو ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہے, تنگی میں بھی, اسرت میں بھی, خوشی میں بھی, ہر حال کے اندر. تو اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے جو عملی طریقے بیان کیے گئے, اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو سائنس نے بھی پروف کی ہیں اور جو ہمارے دین کے ساتھ بھی معلومات کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں. ان میں سے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی دماغی صحت کو بہت جلا بخشتی ہیں. تو اس کا اگر آپ پڑھیں تو تمام عبادات میں روزے کا بڑا مقام ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی دماغی صحت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بہت ریسرچ بھی ہوئی ہے, اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں پوری کی پوری کہ روزے کا دماغی صحت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرو, پورے سال روزہ رکھنے کا تمہیں ثواب ملے گا. لیکن صرف ثواب نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں انسان کے دماغ کو جو قوت اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے, جو ارادے کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے, جو کمانڈ حاصل ہوتی ہے, وہ کسی اور عبادت کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتی. یا پھر راتوں کو اٹھنا ہے, رات کے آخری پہر میں اٹھنا اور عبادت کرنا, اس کو اللہ رب العالمین نے بڑی اول العزمی کام قرار دیا. لیکن یہ وہ عبادات ہیں کہ جو انسان کے دماغ کو صحت اور مضبوطی فراہم کرتی ہیں, اس کے دماغ کو وہ قوت فراہم کرتی ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کی سائنس نے پروف کی ہیں کہ جو دماغی صحت کو بہت نقصان کرتی ہیں, کہ جس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ان میں سب سے زیادہ جو خطرناک چیزیں جو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہے وہ زیادہ چائے, کافی, کیفین, نکوٹین اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال ہے. یہ کیفین اور نکوٹین وہ چیز ہے کہ جو آپ کے دماغ کے توازن کو تبدیل کر دیتی ہے, آپ کے دماغ کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے. اس سے آپ کو ایک وقتی طور پر نشہ تو حاصل ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے دماغ کو الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں نقصان کرتی ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اس کے جو نقصانات اس سے بچنا چاہیے. خاص طور پہ اس کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے. لیکن اس کے بارے میں تو اب یہ تقریباً ہر جگہ سے یہ بات ہے کہ جتنے لوگ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, گٹکا استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, یہ انسانی صحت کے لیے صرف مضر ہے, اس میں کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں دنیا میں سب سے بڑی اس وقت تعداد ہے گلے کے کینسروں کی, منہ کے کینسر کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تمباکو اور گٹکے کا استعمال بہت زیادہ ہے. تیسری دماغی صحت کو امپروو کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ ورزش ہے کہ روزانہ ورزش کرنی چاہیے, چلنا پھرنا چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. اس کے اوپر بھی ہم آگے بھی بات کریں گے کہ اسلام میں ورزش کا کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے. لیکن یہ صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دماغی صحت کے لیے. اس وقت ڈپریشن کے مریض جتنے ہیں ان کو ہم دوائی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ روزانہ ایکسرسائز کریں, کیونکہ ایکسرسائز سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے, ایکسرسائز سے منفی سوچ ختم ہوتی ہے, انسان کے اندر مثبت خیالات پیدا ہوتے ہیں. ایکسرسائز کرنے کے نتیجے میں انسان اس معاشرے کے اندر ایک مثبت سوچ کا رکھنے والا بندہ بن جاتا ہے. اس لیے ایکسرسائز جو ہے اس کا دماغی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور تیسرا جو اہم نقطہ ہے جس کے اوپر زیادہ بات کرنی ہے وہ یہ کہ انسان کی جسمانی صحت کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور اسلام نے جتنا انسان کی جسمانی صحت کو ایڈریس کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں دنیا کے کسی ریلیجن نے, کسی آئین نے, کسی دستور نے, کسی سوسائٹی نے اتنا زیادہ ایڈریس نہیں کیا اور اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی ہے انسانی صحت کو کہ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صحت کو اہمیت دی. آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی فرد نے اتنی باتیں نہیں کہی ہیں صحت کے بارے میں دنیا کی تاریخ میں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے بارے میں بتائی. اور صحت کے بارے میں بھی سب سے اہم چیز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہی کہ صحت یہ نہیں کہ جب بیمار ہو جائے تو علاج کرو, یہ صحت مندی کی بات نہیں ہے. نہ صحت کا تقاضا ہے کہ جب بندہ کوئی بیمار ہو جائے اس کا علاج کیا جائے.
صحت یہ ہے کہ بندہ بیماری سے بچے. اور واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک طبیب جو ہے وہ مدینہ کے اندر آیا, وہ بہت دنوں تک رہا, کوئی بندہ بیماری نہیں تھا, تو واپس جانے لگا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہے ابھی. تو کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ معاشرہ چلا اور انہوں نے عمل کیا, تو اس کے نتیجے میں جو بیماریوں سے بچاؤ ہے یہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 موضوع ہے. WHO, یونائٹڈ نیشنز سب اس بات پہ متفق ہیں کہ دنیا میں بیماریوں کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے. بیماری ہو جائے اس کے بعد آپ کچھ کر نہیں سکتے. جو بہترین سے بہترین علاج کر لیں بندہ ویسا نہیں ہو سکتا, لیکن بیماریوں سے بچنا ممکن ہے. تو اس لیے صحت مندی اس بات کا نام ہے کہ بندہ بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ ہونا چاہیے. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں جو صحت کے حوالے سے, ان کو 7 نقطوں کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ان میں سب سے پہلی چیز ہے جس کے لیے میڈیکل میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہائیجین. ہیلتھ ایک اصطلاح ہے, ہائیجین دوسری اصطلاح. ہائیجین کا مطلب وہ چیزیں کہ جن کا تعلق صفائی ستھرائی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ان کا صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتائی یہ بات. یہ صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اپنے دانتوں کے صاف ہونے کا. اگر آپ کے دانت صاف نہیں ہوں گے نا, آپ کو بیماریاں ہو جائیں گی, منہ کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, کان ناک اور گلے کی بیماریاں. پوری سائنس یہ بات کہتی ہے کہ کم از کم 2 دفعہ ضرور ٹوتھ برش کرنا چاہیے اپنے دانتوں میں, ورنہ آپ کو بیماریوں کی تعداد بڑھ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 5 دفعہ مسواک کریں. یعنی دانتوں کی صحت کے اوپر جتنی توجہ, آپ حیران رہ جائیں گے. آپ حدیث کی کوئی کتاب پڑھنا شروع کریں, 1 2 3 نہیں 20 25 30 احادیث آپ کو ملیں گی اس موضوع کے اوپر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں کو صاف رکھا کرو, مسواک کیا کرو. اس زمانے میں مسواک تھی, آج کے دور میں ٹوتھ برش ہے, آپ ٹوتھ برش کریں, لیکن دن میں 3 4 5 دفعہ اپنے دانتوں کو صاف کرنا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے دانتوں کی صحت کی طرف توجہ دو. اور یہ ڈینٹل ہائیجین جتنی ریسرچ آگے بڑھتی جا رہی ہے, پتہ چل رہا ہے کہ دانتوں کے اندر انفیکشن, دانتوں کے اندر اگر ورم آ جائے تو اس کے نتیجے میں کتنی اور طرح کی بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں, جس میں فالج کی بیماری بھی شامل ہے, دل کی بیماری بھی شامل ہے, خون کی نالیوں کا سکڑ جانا بھی شامل ہے. ان سب کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ڈینٹل ہیلتھ کے ساتھ. دوسری بات ہے کہ ہاتھوں کو دھونا, کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونے کا حکم دیا گیا. ہاتھوں کو دھونا, وضو کرنا, دن میں 4 5 دفعہ وضو کرتے ہیں, نماز کے لیے وضو کرنا. غسل کرنا, حضور نے فرمایا کہ واجب ہے جمعے کے دن غسل کرنا, اس کو واجب قرار دیا گیا, لازم قرار دیا گیا. تو کیا ہے یہ تعلیمات کس لیے؟ یہ اس لیے کہ جس کا انسان کی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. یہ صرف حضور نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا ہے, بلکہ اس کا گہرا تعلق ہے. اپنے ناخن کو کاٹنا, اس کے بارے میں ہدایات موجود ہے کہ اپنے ناخن کو کاٹنا چاہیے, بالوں کو صاف کرنا چاہیے, اور کتنے عرصے میں صاف کرنا چاہیے, کہ ہر 40 دن میں کم از کم 1 دفعہ اپنے بالوں کو صاف کرنا چاہیے. ہاتھ دھونے کے بارے میں. تو اس لیے یہ جو صفائی ستھرائی, اور یہ صرف صفائی ستھرائی صرف اپنے جسم کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا, جہاں رہ رہے ہو اس جگہ کو صاف رکھنا, جس محلے میں تم ہو اس محلے کو صاف رکھنا. اتنی معاشرتی تعلیمات ہیں کہ جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی دیر میں, کہ جس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلی چیز جو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے, جو ہمیں بھی سیکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے, وہ ہائیجین ہے. کہ صحت کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے. دوسری سب سے زیادہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں, وہ پھر کھانے پینے کے بارے میں, غذا کے بارے میں ملتی ہیں. اور وہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ کھانا کتنی دفعہ کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے, کس طرح کھانا چاہیے, شروع کس طرح کرنا چاہیے, ختم کس طرح کرنا چاہیے, کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے, کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے. اتنی ڈیٹیل کے اندر یہ معلومات ہیں کہ آپ کو کسی ایون صحت کی کتاب کے اندر بھی اتنی معلومات نہیں ملیں گی جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر یہ بات بتائی ہے. ایک تو زیادہ کھانے سے منع کیا گیا کہ پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 پیٹ کھانا کھاؤ, 1/3 پیٹ کھانا کھاؤ. دوسرے, کھانا بقدر ضرورت کھانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. تو ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں, کہ جب کھانا مل جائے تو اتنا کھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب زندگی میں دوبارہ کھانے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ کھانا کھاتے تھوڑا سا 1/3 پیٹ بھر کے کھانے. حضور نے فرمایا کہ 1/3 پیٹ کھانا کھاؤ, 1/3 پیٹ پانی, اور 1/3 پیٹ خالی چھوڑو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دن میں 2 وقت سے زیادہ کھانا نہیں کھایا. آج کل کے تو سائنس بھی کہتی ہے, حکمہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی پیٹ کے لیے 2 وقت کا کھانا کافی ہے.
ایک صبح میں کھا لے، ایک بندہ شام میں کھا لے، وہ کافی ہے۔ دنیا میں آج جتنی بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے نا، اتنی بیماریاں کم کھانے کی وجہ سے نہیں۔ دنیا میں آج قحط سے اتنے لوگ نہیں مرتے ہیں جتنے زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ہارٹ ڈیزیز کی ہے، جو فالج کی ہے، جو گردوں، وہ کیا ہے؟ بسیار خوری ہے، زیادہ کھانا ہے، کہ لوگ جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اس کو ہم کھانے کو کنٹرول کیا گیا۔ دوسری بات ہے کہ وہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی ہے کہ کھانے میں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ حلال کھا رہے ہیں کہ آپ حرام کھا رہے ہیں۔ حلال حرام کا تعلق صرف ان چیزوں سے نہیں ہے کہ جو حلال حرام ہے، کہ کون سی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ روحانی صحت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے کہ اگر آپ کی کمائی حرام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے میرے مالک میرے مالک، لیکن اگر اس کا رزق حرام ہے، اس کا لقمہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بات قبول نہیں کرتا۔ تو کھانے میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ وہ حلال کھانا ہو، جب بندہ کھائے تو اس بات کی فکر کرے کہ میں حلال کھانا کھاؤں، حرام کھانا نہ کھاؤں، اس بات کی فکر کرے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانے کے بعد دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ شکر گزاری جو ہے وہ بندے کے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہے کہ جو اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پھر کھانے میں چیزوں کا استعمال ہے کہ کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ آج کی سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جو بھوسی ہے، جو آٹے کے اندر ڈالی جاتی ہے، صحت کے لیے بڑی مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی حدیث میں نے پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے کہا کہ دیکھو کبھی بھی آٹے میں سے بھوسی کو الگ نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر تم آٹے سے بھوسی کو الگ کرو گی تو تمہاری صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو آج پوری دنیا میں کلچر بن گیا، لوگ کہتے ہیں لال آٹے کی روٹی لے کر آؤ، اس لیے کہ اس میں بھوسی ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ صحت کے لیے مفید ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتائی کہ دیکھو یہ کھاؤ اور اس طریقے سے کھاؤ اور اس طریقے سے نہ کھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کھجور کا استعمال کرتے تھے، دودھ کا استعمال زیادہ کرتے تھے، بقیہ کھاتے ہر چیز تھے، گوشت بھی، سبزی بھی، سلاد بھی، جس کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ایک متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے۔ پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے کھانے کے دوران، کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے۔ اور بقیہ جو چیزیں کھانے کے حوالے سے میں نے آپ سے پہلے بھی بتائی ہیں کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ تقریباً 25% لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو سگریٹ اور تمباکو کی کوئی نہ کوئی قسم استعمال کرتے ہیں، شیشہ استعمال کرتے ہیں، تمباکو پان کے اندر استعمال کرتے ہیں، گٹکا استعمال کرتے ہیں، 25 سے 30% لوگ۔ اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، سمجھ لیں سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی خطرناک نشے کے عادی ہیں، جو چیز ان کی صحت کے لیے خطرناک ہے اور نقصان دہ۔ اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ بقیہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو اس کو پوچھو نہیں، کسی کپڑے سے پوچھو نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کپڑے میں بھی کچھ جراثیم ہو تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں۔ صرف ہاتھ دھو اور کھانا کھاؤ، اور کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھونے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح دودھ کا استعمال، اب آج کل آپ نے دیکھ رہا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ اونٹنیوں کا دودھ بک رہا ہے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ شریعت سمجھتے ہیں کہ شاید اونٹنی کا دودھ شریعت کے مطابق ہے اور بقیہ دودھ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ پیتے تھے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، گائے کا تو زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا وہاں مدینہ کے معاشرے کے اندر، لیکن جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ دودھ پینے کا حکم ہے کہ دودھ پیو، اس میں تمہارے لیے صحت ہے، شفا ہے۔ شہد کے استعمال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو استعمال کرو۔ کلونجی کے استعمال کے بارے میں فرمایا کہ کلونجی کو ہر کھانے کے اندر ڈالنا چاہیے۔ کلونجی اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانوں میں کلونجی کا استعمال کرو۔ تو گھر کھانے میں جب بھی آپ کھانا پکائیں اس میں 2-4 دانے کلونجی کے ڈال دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کو اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ تیسرا نقطہ جو صحت سے متعلق ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس کا صحت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، وہ ہے نیند۔ نیند کے معاملے میں سم ہاؤ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، اس لیے کہ ہم ٹوٹل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلتے ہیں۔ حکم کیا ہے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ ویسے تو انگریزی کا بھی محاورہ ہے، انگریز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ چلو ہم انہی کی بات مان لیں، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، کہتے ہیں نا میک اے مین ہیلدی اینڈ وائز، لیکن نہ ہم ان کی مانتے ہیں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ ہے جو ہماری سلیپ ہائیجین ہے اور سلیپ ہیبٹس ہیں، اس کا ہے۔ لوگ بالعموم رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور دیر تک جا کے کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہوتے۔ زیادہ تر لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈرامے، ٹاک شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالعموم ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں نا، اور 2 بجے تک لوگ سوتے ہیں۔ پوچھتا ہوں میں کیا کرتے ہیں بھائی 2 بجے تک آپ؟ تو پتہ چلتا ہے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی ٹی وی صبح دیکھ لیا کرو اٹھ کر، لیکن وہ بہرحال
وہ 12-1-2 بجے سوتے ہیں، اس کے بعد پھر صبح کوئی 9 بجے اٹھتا ہے، کوئی 7 بجے، کوئی 8 بجے، کوئی. لیکن یہ جو سلیپ کا زیادہ ہونا ہے اور سلیپ کا بیلنس نہ ہونا ہے، یہ بیماریوں کو کریٹ کرتا ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے پیدا کیا اور دن کو کام کے لیے پیدا کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم دیر سے سو کے اٹھو گے تمہارے رزق کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی، تم رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. آج لوگ آپ دیکھیں نا شکایت کرتے ہیں کہ یار گزارا صحیح نہیں چل رہا، رزق کی تنگی ہو گئی ہے. لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح دیر سے سو کے اٹھو گے تمہارے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، تم رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سلیپ ہیبٹ کو اور سلیپ ہائیجین کو یہ ہمیں اپنی صحیح کرنا. اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی، جو آدمی اپنی سلیپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ صحت مند رہ نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ سونا کم چاہیے. زیادہ سونا مقصود نہیں ہے کہ لوگ 8 گھنٹے 9 گھنٹے سوئے. آپٹیمل سلیپ ایک صحت مند آدمی کے لیے 5-6 گھنٹہ، کہ آپ 5 گھنٹے 6 گھنٹے اچھی نیند آپ سو لیں تو آپ کے لیے کافی ہے. اور اگر اچھی نیند نہ ہو تو بندہ پورا دن بستر پہ پڑا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نیند کی کوالٹی کی اہمیت ہے. رات کو اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چائے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، کافی زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیفینیٹڈ ڈرنک استعمال نہیں، کیونکہ اس سے رات کی نیند کی کوالٹی آپ کی افیکٹ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ حکم ہے کہ اپنی نیند کو کنٹرول کرو. اور یہ نیند بھی عبادت ہے. دیکھیں نیند جو ہے وہ سونا بھی عبادت ہے. سونا ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس کے اندر جس کا اجر ہے اگر آپ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بارے میں بتایا ہے کہ کس کروٹ لیٹو، سونے سے پہلے کیا پڑھو، سونے کے بعد کیا، جب سو کے اٹھو تو کیا پڑھو. تو آپ اس کے مطابق چلیں گے، آپ کا سونا بھی ایک عبادت ہے. لیکن اس کو اس طریقے کے مطابق کرنا اور اس اسپرٹ کے مطابق کرنا. بہترین چیز یہ ہے کہ انسان جلدی سوئے اور جلدی اٹھے، رات کے آخری پہر میں اٹھے، عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، پھر فجر کے بعد نہ سوئے. اور پھر دوسری اہم چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کے بارے میں آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ بہت ہی زبردست ریسرچ ہے، جو پتہ چلی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں سیسٹا، کہ دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنا، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا دوپہر میں ریسٹ کر لینا. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں سیسٹا، اردو میں ہم لوگ قیلولہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ دوپہر میں تم قیلولہ کیا کرو، آرام کیا کرو تھوڑی دیر، اور پھر شام میں اپنے کام کیا کرو. آج کی سائنس یہ کہتی ہے دنیا کے اندر جو لوگ سیسٹا کرتے ہیں، جو لوگ دوپہر میں سوتے، ان کی لائف ایوریج ان لوگوں کے مقابلے میں جو سیسٹا نہیں کرتے 10 سال زیادہ ہوتی ہے. یعنی وہ مزید ان کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ 10 سال زیادہ زندہ رہتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو یہ نہیں کرتے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانی زندگی کے ساتھ جس کا گہرا تعلق ہے کہ انسان صبح جلدی اٹھے، پورا دن صبح محنت کرے، کام کرے، صبح فجر سے لے کر دوپہر تک، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کر لے، اس کے بعد دوبارہ تازہ دم ہو جائے اور دوبارہ وہ شام اس کے لیے اتنی ہی کارآمد ہو جائے گی کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے کہ انسان شام میں بھی کارآمد ہو. ڈپریشن کم ہوگا، چڑچڑاپن کم ہوگا، غصہ کم ہوگا، جھنجھلاہٹ کم ہوگی اگر آپ نے دوپہر میں تھوڑا سا آرام کیا ہوا ہو. تو یہ نیند جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم شعبہ ہے اور اہم گوشہ ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. کبھی دیر ہو جائے، چلو ہمارے معاشرے میں رواج ہے شادیوں میں 12 بجے جانے کا اور 12:30 بجے واپس آنے کا، لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جلدی سوئیں، 10 بجے سو جائیں، 11 بجے سو جائیں اور جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں. کم از کم ہفتے میں 1 دن اور 2 دن، کم از کم چھٹی کے دن تو اس بات کا اہتمام کریں نا کہ جلدی اٹھے بندہ. لوگ سمجھتے ہیں اتوار کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ دیر تک سوئے جائیں، حالانکہ اتوار چھٹی کا دن ہے. آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ چلو آج مجھے دن میں مجھے کام پہ نہیں جانا تو میں آج تہجد میں اٹھ جاؤں، کم سے کم رات کے آخری پہر میں اٹھ کے عبادت کر لوں. ایک دن مجھے چھٹی کا مل رہا ہے تو کم سے کم بندہ اس طرح سے سوچے کہ آج کا دن جو مجھے مل رہا ہے یہ شاید زیادہ میرے لیے مفید ہو سکتا ہے. چوتھی چیز جو صحت کے حوالے سے ہے وہ ہے ورزش. اچھا، ورزش کو ہم لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیگمات کے ساتھ، جو شادی شدہ لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ریس لگائی ہو؟ شاید ہی کوئی ہوگا اکا دکا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی. پہلے حضرت عائشہ جیت جاتی تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصور کریں کہ مدینہ کے اس معاشرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت ہے مدینہ کے، اور اس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پروموٹ کیا کہ لوگ اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھیں، خواتین کی صحت کا خیال. خواتین کو بھی نماز کی طرف آنے کی اجازت دی کہ خواتین بھی مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، مسجد سے جائیں. یہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ لوگ ایکٹیو رہیں، لوگ خواتین بھی گھروں کے اندر بالکل بیٹھی نہ رہیں بلکہ آئیں جائیں نکلیں.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پروموٹ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ آپ سوچو ریس لگاتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, کشتی لڑتے تھے. یہ جو صحت مندی ہے نا, یہ جو کھیل کود ہے, یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ لوگ کچھ نہ کچھ کھیل کے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے جاتے تھے میدان میں, ان کو تیر زنی سکھاتے تھے, ان کے ساتھ مقابلے کرتے تھے تیر زنی کے. صحابہ کے درمیان کشتیوں کے مقابلے کروایا کرتے تھے, نوجوانوں کے درمیان ان کے درمیان دوڑ کے مقابلے کراتے تھے, گھڑ دوڑ کے مقابلے کراتے تھے. یہ اس لیے کراتے تھے کہ لوگوں میں یہ کلچر پیدا ہو کہ یہ صحت کے لیے کھیل کود ضروری ہے, یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ کھیلیں, کچھ نہ کچھ ورزش کریں, کچھ نہ کچھ واک کریں, آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی وقت کی قید ہے کہ صبح کریں. حضور نے نہیں فرمایا کہ صبح فجر کے بعد واک کرو, نہ فرمایا کہ دوپہر میں واک کرو. جو آپ کو وقت ملے آپ اس کے اندر ورزش کریں. لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی صحت کا سب سے گہرا تعلق اگر کسی ایک ایکٹیویٹی سے, کہ جس کو اگر ہم بہتر کر لیں تو انسانی صحت 20, 25, 30% بہتر ہو سکتی ہے, وہ ایکسرسائز ہے, جو ورزش کا استعمال. کہ جتنا آپ زیادہ ورزش کریں گے, اور اسلام یہ ایکٹیویٹی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ آپ اس ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں. پانچویں چیز ہے کہ جو لائف اسٹائل ہے نا, یہ جو زندگی کے گزارنے کا انداز ہے, اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جس کے بارے میں آج سائنس کے اندر سلسلہ استعمال ہوتی ہے, ورک لائف بیلنس. کہ کام اور گھر کے درمیان کوئی بیلنس ہونا چاہیے, کوئی توازن ہونا چاہیے. لوگ کام کرتے ہیں 12 گھنٹہ, 16 گھنٹہ, 18 گھنٹے. میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ روزی کے لیے زیادہ ہلکان نہیں ہو, روزی کے لیے زیادہ ہلکان نہیں ہو, روزی تمہیں ملے گی, ویسے ہی تمہارا پیچھا کرتی ہے. اور آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بندہ بھی 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے, کام نہیں کر رہا ہوتا. 8 انسانی دماغ کی, انسانی جسم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کوئی جاب کر سکے, کوئی کام کر سکے. جو لوگ صبح سے لے کر رات تک آفس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ کوئی کام وام نہیں کر رہے ہوتے, وہ بیٹھے رہتے ہیں بس. وہ اپنا بھی بھلا نہیں کر رہے ہوتے, دوسروں کا بھی بھلا نہیں کر رہے ہوتے. انسانی دماغ کی کیپیسٹی یہ ہے کہ 8 گھنٹہ انسان محنت کر کے اچھی طرح کام کرے توجہ سے, وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا اس بندے کے مقابلے میں کہ جو 12 گھنٹے اور 16 گھنٹے کام کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے جاب میں اور دیگر تمام چیزوں میں ایک توازن ہونا چاہیے, جو نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقام ہے انسانی زندگی کے اندر. عبادات کا ایک مقام ہے کہ آپ کی زندگی کی پہلی ترجیح ہے کہ آپ کی 5 وقت کی نماز جو مرد حضرات ہیں ان کی جماعت سے ہو جائے, عورتوں کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ہو جائے. اگر آپ اس ترتیب کو بدل دیں گے اور آپ کی ترجیح چینج ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کی دماغی اور جسمانی صحت دونوں متاثر ہو جائیں گے. تو اس لیے اس بیلنس کو پیدا کرنا ضروری ہے. اس کو لائف اسٹائل چینج کہا گیا. مغرب کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے لائف اسٹائل چینج, کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح چینج کریں, اپنے زندگی کے طور طریقوں کو, اپنے طرز زندگی کو, کہ وہ آپ کے لیے اور معاشرے دونوں کے لیے صحت مند ہو جائے. اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جاب کے کام کے علاوہ بھی ایکسٹرا ٹائم ہوگی جس میں آپ انجوائے کر سکیں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, لوگوں سے مل جل سکیں, اپنے محلے میں جا کے لوگوں سے مل سکیں, لوگوں کے کام کر سکیں. یہ ساری چیزیں انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے. جب آپ ان سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندہ صرف اپنی ذات کے اندر اور پیسے کمانے کی دھن کے اندر لگ جاتا ہے تو بندہ پھر اپنی صحت کو برقرار نہیں رکھ سکتا, اور سونر اور لیٹر جو ہے وہ بیمار پڑ جائے گا. تو اس لیے اس بات کو کی اہمیت ہے بہت کہ آپ اس زندگی کے اندر جاب, کام اور زندگی کے تمام چیزوں کے اندر توازن پیدا کریں. جو لوگ جماعت کے کارکن ہیں ان کے لیے میں خاص طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جتنی جاب کی اہمیت ہے, سمجھ لیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جاب لگائی ہے یہ بھی اتنی ہے, اس سے زیادہ اہمیت کے حامل. اس کے بارے میں بھی بیلنس کی فکر کریں کہ اگر بندہ جاب کرتا ہے 6-7-8 گھنٹہ تو بندہ اس بات کی فکر کرے کہ 6-7-8 گھنٹہ اس کام کی بھی بندہ فکر کے اندر لگے, اس کے اندر رابطے کرنے کے لیے, ملاقاتیں کرنے کے لیے, اپنے گھر کے اندر, باہر کے اندر لوگوں سے ہیلپ کرنے کے لیے. اور اب جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ انجوائے کریں. یعنی آپ جاب کرتے ہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں, اس کو بددلی کے ساتھ نہیں کریں, اس کو انجوائے کریں, اس سے آپ خوش رہیں, اس کی شکایتیں نہ کرتے رہیں. اپنی جاب کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں بندہ ہر وقت روتا رہے کہ یار اتنی خراب جاب ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے. اس سے آپ کے اندر اور نیگیٹو چیزیں پیدا ہوں. تو بندہ جو کام بھی کر رہا ہے نا, چاہے وہ دکان چلا رہا ہے, چاہے وہ ٹھیلا لگا رہا ہے, چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے, آپ اس کو انجوائے کریں, اس سے خوش رہیں. اس سے آپ کو ایسی چیز حاصل کریں کہ جس سے آپ کو لطف آتا ہو کہ چلو بھائی مجھے اچھا لگے, مزہ آئے. ایسی کمپنی آپ ڈیولپ کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوں. اور اسی کے اندر ایک بہت اہم چیز آتی ہے کہ جس میں یہ بات ہے کہ اپنی صحت کو اہمیت اور توجہ دیں.
دیکھیں اگر کسی کے پاس نئی گاڑی آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس نئی گاڑی ہوتی ہے، وہ اس گاڑی کو ہر 3000 4000 کلومیٹر کے بعد لے کے جا رہے ہوتے ہیں سروس سینٹر. کیوں لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی. یہ جو کیئر ہے نا، کیئر اسی کا نام ہے. تمام بچوں کو جو بیمار نہیں ہوتے ان کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کو کہ اس کی گروتھ صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کا قد صحیح بڑھ رہا ہے، وزن صحیح ہے، خون صحیح ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ویکسینیشن پراپر ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی صحت کو اہمیت دینا ہے، ویلیو کرنا ہے اپنی صحت کو، اس کی فکر کرنا ہے کہ یار کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی مریض. تو یہ جو اسکریننگ ہے نا ہیلتھ کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی صحت کو اہمیت دے رہے ہیں. صحت اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں آپ کو بتاؤں، ایمان کے بعد صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. نہ مال و دولت دنیا، نہ کوئی چیز صحت سے بڑی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ایمان کے بعد. اس نعمت کا ادراک ہونا، اس کا شکر گزار ہونا اور اس کی فکر کرنا کہ یہ نعمت کہیں چھن نہ جائے مجھ سے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. تو یہ جو طرز زندگی ہے، اس کے اندر اس بات کی بات ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی کی اتنی فکر کرتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل کی اتنی فکر کرتے ہیں، گاڑی پہ روزانہ کپڑا مارتے ہیں، اس کو صاف رکھتے ہیں، موٹر سائیکل کو آپ سروس کراتے ہیں، تو جس طرح اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کی فکر کرتے ہیں اسی طرح اپنے جسم کی بھی فکر کریں. ریکمنڈیشن ہے کہ بھائی ہر ایک کو اسکریننگ کرانی چاہیے، تمام لوگوں کی ویکسینیشن ہونی چاہیے جو بیماریوں سے بچاتی ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ اسلام کے حکم کے مطابق ہے کہ آپ یہ سارے کے سارے کام چلیں. اب جو چھٹا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو 5 نقطے ہیں بیماری سے بچنے والے. چھٹا یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. بیمار ہو جائے تو علاج کرانا عبادت ہے. علاج نہ کرنا عبادت نہیں ہے کہ بندہ کوئی سمجھے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں علاج نہ کروں، اللہ پہ بھروسہ کروں. نہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم اس کا علاج کراؤ اور بھرپور علاج کراؤ. جو میکسیمم بیسٹ اویلیبل ٹریٹمنٹ ہے وہ ہر بیماری کا اویلیبل بھی ہونا چاہیے اور بندے کو اس کو ٹرائی بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی خطرناک سے خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں. اللہ سے امید رکھو، اللہ شفا دینے والا ہے، اور یہ جانو کہ بیماری اور شفا سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے. دنیا کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس وقت یہ رواج ہے کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، اور ڈاکٹرز کے ہیلپ سے خودکشی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ تمہارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو خودکشی کر لو. تو اسلام نے خودکشی کو روکا ہے. اسلام نے کہا ہے جتنی بدترین سے بدترین بیماری ہو تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ سے شفا کی توقع رکھو. یہ بیماروں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت ہے. پھر یہ کہ اگر تم کسی ایسے محلے کے اندر ہو، کسی معاشرے کے اندر جس میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو حکم یہ ہے کہ پھر تم اس کو چھوڑ کر نہ جاؤ وہاں سے، اس کو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں سے نہ جاؤ. یعنی صحت مندی کو اتنی اہمیت دی گئی. ہمارے معاشرے میں تو عام طور پہ رواج یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزہ ہو اور طبیعت خراب ہو جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے. حضور نے حکم دیا کہ روزہ توڑ دیا جائے، زندگی بچانا ضروری ہے. ابھی پچھلے سال رمضان میں جب گرمی پڑی تھی تو کئی ہزار لوگ جو ہے نا وہ رمضان کے شروع کے روزوں میں جاں بحق ہوئے. ایک تعداد ان میں ایسی بھی تھی کہ جو روزہ توڑنے پہ تیار نہیں تھے، اور لوگوں نے ان کو روزہ بھی نہیں توڑنے دیا. مجھے خود ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب کسی مسجد کے اندر تھے اور وہ بیمار بیچارے، یعنی تو ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، بے ہوشی کی طرف تھے، اور شام کا وقت تھا، لوگوں نے کہا ان کو پانی پلا دو نا، تو لوگوں نے روک دیا کہ نہیں بھائی یہ شہید ہو رہا ہے، اس کو کیوں پانی پلا رہے ہو. تو ہمارے معاشرے میں یہ کنسیپٹ ہے کہ کسی کا روزہ نہیں توڑوانا چاہیے، جبکہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بھائی زندگی بچانے کے لیے روزہ بھی توڑنا پڑے تو توڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ صحت زیادہ اہمیت ہے اس عبادت کے مقابلے میں. اگر کوئی بچے کو کوئی خطرہ ہو نماز توڑ دو، کوئی اور مسئلہ ہو نماز توڑنے کا حکم ہے کہ نماز توڑ دو، لیکن زندگی کو بچاؤ اور صحت کی فکر کرو. تو یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ اگر بیماری ایسی چیز ہے کہ اگر آ جائے خدا نخواستہ تو انسان اس کو سب سے زیادہ اہمیت دے، اس کو ترجیح دے، اس کے علاج کی طرف توجہ دے اور اس کے علاج کی فکر کرے، اور جو لوگ بیمار ہوں ان کی مدد کی جائے. اس کے اوپر بھی ایک اگلا نقطہ آئے گا. اب جو 7واں نقطہ ہے، جو آخری نقطہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی فرد بیمار ہو تو یہ صرف اس بندے کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک بندہ بیمار ہو گیا چلو بھائی اس کا مسئلہ ہے بیمار ہے، نہیں، پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. ایک فرد بھی اگر معاشرے کے اندر بیمار ہے تو پورے معاشرے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں بتائی. فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیمار پڑے تم جاؤ اس کی عیادت کرنے کے لیے. کیا عیادت کرنا کیا ہے؟ آپ ایک بندے کے پاس جائیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اس کی مدد کریں گے. لوگوں کو بیمار ہو جائیں اس کی مدد کرو، اس کی مصیبت آتا ہے نا، کسی کی بندے کی مصیبت کے اندر مدد کرنا جو ہے وہ حج اور عمرے اور اعتکاف سے بھی بڑھ کر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتکاف کے اندر سے نکل آئے تھے کسی کی مدد کرنے کے لیے. تو اگر کوئی بیمار ہو معاشرے کے اندر تو یہ اس صحت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے
تو اس کو تسلی دی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اس کے لیے دعا کیا جائے۔ ہمارے پاکستان میں تو رواج نہیں ہے، امریکہ میں جس ہسپتال میں نے کام کیا، ہر ہسپتال میں انہوں نے ایک پادری رکھا ہوا اسی کام کے لیے کہ وہ ہسپتال کا ملازم ہے اور روزانہ تمام مریضوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ دعا وغیرہ کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تحقیق کی، ان کو یہ بات پتہ چلی کہ جس مریض کے ساتھ کھڑے ہو کے دعا کی جاتی ہے وہ مریض زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کی دعا نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ دعا بھی جو ہے صحت کا ایک علاج کا طریقہ ہے، اور اس سے انسان کے دماغ کو قوت حاصل ہوتی ہے، نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ انسان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ تو اب دعا جو ہے وہ علاج کا پارٹ بن گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو پہلے سے یہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیمار ہوتا تھا، جاتے تھے، اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے، اس کو تسلی دیتے تھے، اس لیے کہ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو آپ جا کے اس کی عیادت کریں۔ حقوق میں نا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کے جنازہ میں شریک ہوں، اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کریں، آپ اس کی مدد کریں۔ دوسری بات ہے کہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ پورے معاشرے کو صحت مند رکھا جائے، ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، گورنمنٹ کی، حکومت کی، جو انتظامیہ ہے، اور ہمارے آئین میں، قانون میں یہ بات موجود ہے کہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو صحت کی سہولتیں مہیا کرے گی، لیکن معاشرے کے اندر یہ ذمہ داری معاشرے کی ہوتی ہے کہ صحت کے لوگوں کو صحت برقرار رکھا جائے، صفائی ہو، ستھرائی ہو، گندگی کے ڈھیر نہ ہو، مکھیوں کے انبار نہ ہو، مچھروں کی وہ نہ ہو کہ جوہر بنے ہوئے پانی کے، ان تمام چیزوں کی فکر کرنا یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، جو آپ لوگوں کی صحت اور تندرستی کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی بچانے کے لیے کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی عبادت کا درجہ دیا ہے کہ آپ کسی انسان کی زندگی کو بچا لیں تو آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ نے کسی معاشرے کے اندر لوگوں کی صحت کی فکر کی اور لوگوں کو صحت مند یعنی حضور نے تو فرمایا کہ راستہ بھی نہیں روکو، راستے سے کانٹا ہٹا دو، راستے کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا معاشرتی صحت کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم چلیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی انفرادی صحت کے اندر بھی اور اپنی معاشرتی صحت کے اندر بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو یہ 3 چیزیں دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلی صحت جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ اپنی روحانی صحت ہے۔ اس کی آپ فکر کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بلند مقام و مرتبہ دے گا اور آخرت میں بھی بلند مقام و مرتبہ دے گا، اور اس صحت کی فکر کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی اور ضروری اور بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز جس کی آپ سب کو فکر کرنی چاہیے وہ اپنی دماغی اور ذہنی صحت ہے۔ وہ جتنی صحیح ہوگی آپ کی جسمانی صحت اتنی اچھی ہوگی، وہ جتنی صحیح نہیں ہوگی آپ اپنی صحت کے بارے میں اتنے ہی کیئر لیس اور لاپرواہ ہوں گے، فکر مند نہیں ہوں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنی دماغی صحت کو درست رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ جسمانی صحت، کہ ہم اپنی جسمانی صحت کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت کے ساتھ تعلیمات بیان کی ہیں ان تعلیمات کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کی بھی اور اپنے معاشرے کی صحت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند افراد جو ہماری ساتھ اب موجود نہیں رہے، میں چونکہ واسف بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں اس بات سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان میں سے جو افراد یہاں موجود ہیں ان کو بلایا جائے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مرحوم نور الدین صاحب کا۔ نور الدین صاحب جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ہی یہاں پر رہائش پذیر تھے اور چشتیہ کی مسجد کے سامنے والی گلی میں، اور بڑے ہی ایکٹیو کارکن تھے۔ اور میں جب جماعت میں آیا آج سے 20 سال پہلے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے تبلیغی کیمپ اس وقت لگا کرتے تھے، ممبر سازی کی مہم تھی، تو اس میں جو ہے وہ عمومی طور پہ ان کے ساتھ گروپ بھی بنا اور عمومی طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے گھر ہم جایا بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں نہیں رہتا تھا، تو ان سے جو ہے وہ 2-3 دفعہ بڑی تفصیل سے ملاقات رہی، اور بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے آدمی، بہت محبت کرنے والے، اور آج بھی ان کا تر و تازہ چہرہ جو ہے وہ میرے نظر کے سامنے گھومتا ہے۔ اور میرے خیال سے جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں ان کو بھی وہ بہت اسی طرح یاد ہوں گے۔ ان کے بیٹے ہمارے درمیان موجود ہیں ریاض صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور واسف بھائی جو ہے وہ ان کو نشان خدمت ایوارڈ جو ہے وہ دیں۔ ریاض بھائی سے بھی ہم مستقل ملتے رہتے ہیں اور چکمے قربانی کی مہم میں ان سے ملاقات بھی رہتی ہے، بہت شکریہ۔ شمیم شیخ صاحب جو ہیں یہ 1979 میں یہ کونسلر منتخب ہوئے اور 4 سال تک جو ہے یہ کونسلر رہے،
اور ان کا جو پورا گھرانہ ہے جو پٹری پار یہ رازی روڈ پہ رہتا تھا، انہوں نے بڑی خدمت کی اس پورے علاقے کی، لیکن یہ صرف کونسلر کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کے ہاں دروس کا سلسلہ رہا، اور ماشاءاللہ پوری فیملی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے، اور آج تک بھی ہم جب ایک دفعہ ان کو صرف فون کرتے تو آ جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان ان کے بھائی علیم شیخ صاحب بیٹھے ہوئے اور ان کے بیٹے ندیم شیخ صاحب بیٹھے ہوئے۔ میں گزارش کروں گا ندیم بھائی سے کہ وہ آئے اور ایوارڈ جو ہے وہ لیں۔ بڑی محبت کرنے والے عبدالحفیظ صاحب وہ بھی ہم میں آج موجود نہیں ہیں۔ میں ان کے بیٹے سے گزارش کروں گا حبیب حفیظ سے کہ وہ آئیں اور یہاں سے ایوارڈ حاصل کریں۔ میرے ذاتی دوست، ان سے دوستی ہوئی ہماری الیکشن 2002 میں، بلکہ اس سے پہلے دوستی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جاب لیس ہوئے، اس کے بعد ان کی جاب لگی۔ انتہائی محبت کرنے والے صاحب، انہوں نے 2002 کے الیکشن میں ہمارا پورا مالیات کا نظام سنبھالا۔ بعض دفعہ جمعیت کے زمانے سے، یونیورسٹی کے زمانے سے سیف بھائی کے ساتھ منسلک بھی رہے، ظہیر بھائی اور سیف بھائی کے دوستوں میں سے، اور اس علاقے میں پہلے وہ پاک کالونی کے پاس رہتے تھے، پھر اس علاقے میں آئے اور اس علاقے میں ان کی رہائش ہوئی، فیروز آباد تھانے کے ساتھ ان کی رہائش تھی۔ ان کو اچانک 2014 میں جو ہے وہ خون کی الٹی ہوئی، اور اس کے بعد اسی لمحے جو ہے ان کی صبح وفات ہو گئی۔ اور جتنے لوگ جن کی ان سے ملاقات ہے مرحوم نعیم الرحمان صاحب سے، وہ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی مخلص اور بہت ہی محبت کرنے والے صاحب ہیں۔ ان کے دونوں بچے جو ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، اور ذاتی طور پہ مجھے بھی بڑی، جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے بڑا دل میرا جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ میں جہاز کے اندر قدم رکھ رہا تھا اور مجھے خبر آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ میرے لیے آج بھی جو ہے وہ ان کا چہرہ گھومتا ہے۔ میں گزارش کروں گا مشتاق صاحب سے، بلکہ انور حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے بہاف پہ جو ہے وہ یہاں سے ایوارڈ لے لیں۔ ہمارے لائنز ایریا کے رہائشی جو اگر میں آپ سے کہوں کہ مولانا کی تحریروں کا جو اگر کسی کو کانسیپٹ دینا ہو، کسی سے گفتگو کرنی ہو مولانا کی تحریروں کے بارے میں تفصیل سے، اور مولانا کی تحریروں کے بارے میں جاننا ہو اچھے طریقے سے، تو ایوب بھائی جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے UC 8 میں، ماشاءاللہ جب ان سے گفتگو کرتے تھے تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ مولانا کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ ان کے ہاں دروس قرآن ہوا کرتے تھے، اور ایک ایسے ہی درس قرآن جو ان کے گھر ہو رہا تھا، ان کے ہاں جو ہے وہ دہشت گرد آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا، اور وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ محمد علی صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان کے بہاف پہ جو ہے نشان خدمت ایوارڈ لیں۔ ایک ہمارے بزرگ جو کہ جن سے ملاقات کرتے اور آپ کو یہ ذہن میں آ جائے کہ آپ مولانا کے ساتھ بیٹھیں اور مولانا کے ساتھ آپ گفتگو سن رہے ہیں، اور ان کی گفتگو سے جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور میرے خیال سے میری ہی اس علاقے میں پہلی ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو جب ہمارے علاقے میں آئے تو جب میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں مولانا سے گفتگو کر رہا ہوں یا کوئی مولانا کے بہت ہی قریبی صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں شاید اتنی تیز نہیں چلتا تھا جتنی تیز وہ چلتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی اس عمر میں بھی جو ایکٹیویٹی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی شاید اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور ان کا گھرانہ جماعت سے منسلک، ان کے بیٹے نے پھر جو ہے وہ تنظیم اسلامی جوائن کی، اور میں بغیر کسی مبالغہ رائے کے کہوں گا بات کہ انہوں نے اپنا صدقہ جاریہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے۔ ڈاکٹر الیاس نے تنظیم جوائن کی اور ماشاءاللہ آج وہاں پہ مدرس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو وہ وہاں کر رہے ہیں،
اور کسی بھی پلیٹ فارم سے دین کا کام ہو رہا ہو اور صحیح بنیادوں پہ ہو رہا ہو، ہمیں اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. اور ہمارے درمیان ڈاکٹر الیاس موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور عبد المنان صاحب جو ان کے والد ہیں ان کے بہاف پہ جو ہے وہ یہ ایوارڈ بھی لیں. ہمارے ایک جمعیت کے ساتھی 2007 میں گھر جاتے ہوئے، جنوبی کی ذمہ داری تھی ان کے پاس. 2007 میں وہ ملیر سے گھر جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور انہوں نے بڑی تندہی سے جو ہے وہ جمعیت میں کام بھی کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی شہادت قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے بھائی ہمارے ساتھ آصف عزیز موجود ہے. میں گزارش کروں گا آصف عزیز بھائی سے کہ وہ واصف عزیز کے بہاف پہ جو ہے وہ یہ ایوارڈ لے. ہمارے اس علاقے کے بزرگ ساتھی جو امبالہ کی گلی میں رہتے تھے، اور نور الدین صاحب اور فیاض صاحب اور یونس صاحب، جب ہم سب بیٹھتے تھے تو ان کے آپس میں گپ شپ اور نوک جھونک یہ سب بھی ہمیں سننے کو ملتی تھی. ظفر بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ جب ہم اجتماع کرتے تھے تو یہ سب گفتگو ہمیں سننے کو ملتی تھی. فیاض خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہیں، ان کی بیٹی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا الماس آپا سے کہ وہ ان کو اس ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازیں. ہم نے اسلام اور صحت کے بارے میں ایک گفتگو سنی جو بہت جامع بھی تھی اور ہمارے لیے جو ہے وہ آئی اوپنر بھی تھی. دوسری جو گفتگو ہم نے آج رکھی ہے وہ آج کل کے دور میں ہر ایک کا کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے. اور کسی کے لیے کامیابی جو ہے وہ اسٹیٹس ہے، کسی کے لیے کامیابی جو ہے وہ پوزیشن ہے، کسی کے لیے کامیابی جو ہے وہ اچھا گھر بنانا ہے، کسی کے لیے کامیابی کے معیار جو ہے وہ کسی باہر ملک جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے. تو ہر ایک کے نزدیک کوئی نہ کوئی کامیابی کا معیار ہے. لیکن ایک جو ہم آج سننے یہاں پہ بیٹھیں گے بھی کہ کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی کامیابی کے پیچھے، اور کامیابی کی ترجیح کیا ہونی چاہیے اس کو بھی متعین کرنا ضروری ہے. تو ان دو چیزوں کو آج جو ہے وہ ہمارے درمیان محمد فرقان موجود ہیں. یہ پروفیشن کے لحاظ سے NED سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سویڈن چلے گئے اور سویڈن سے انہوں نے MS کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسرچر ہیں جان کاپنگ یونیورسٹی میں، اور آج کل لیڈ ٹرینر ہیں. اور یہ جو کچھ عرصے سے ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہونا اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانا، یہ دراصل ایک ایسا شعبہ ہے جو اب معاشرے جتنے بھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں جو شہر ایسے ہیں جن میں اس کی ضرورت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دینی ہے. تو اس شعبے سے وابستہ ہیں اور لیڈ ٹرینر ہیں. آج کل انڈس ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے وہ کنسلٹنسی کر رہے ہیں اور مختلف اداروں میں جو ہے وہ ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا محمد فرقان صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ اپنی گفتگو رکھیں کامیابی کے راز میں. ڈاکٹر صاحب نے جو یہاں پر اپنی پوری جو گفتگو رکھی، اس گفتگو کا جو مغز تھا وہ در حقیقت مغز ہی تھا کہ جس کے اوپر کام کرنا ہے، مائنڈ کے اوپر کام کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جب یہاں پر اسلام اور صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور یہاں پر ہم لوگ جو یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، تو در حقیقت جتنے بھی اس دنیا کے اندر مذاہب آئے جنہوں نے لوگوں کے اوپر کام کیا، انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا تھا. تو سارے کے سارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے جتنے بھی دین آئے، ان سارے کے سارے ادیان نے لوگوں کو بیسٹ لائف اویلیبل ریسورس کے ساتھ جو ہے گزارنے کی تلقین کی. بہترین زندگی کسی طریقے سے لوگ گزار سکیں، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی ادیان آئے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جو جاہل لوگ تھے، ان جہلاء نے ان ادیان کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کی، اور جب اس کے اندر ملاوٹ ہوئی تو وہ دین جو لوگوں کو صحت دینا چاہتے تھے، کامیابی دینا چاہتے تھے، بہترین زندگی کی طرف بلانا چاہتے تھے، انسان کی اپنی ملاوٹ کی وجہ سے، کنٹیمنیشن کی وجہ سے، امپیورٹیز کی وجہ سے
وہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہو گئیں۔ اب ہم جو چاہتے ہیں، انسان جب اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ انسان، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ جب ہماری تربیت کر رہے ہوتے تھے تو ان کے ذہن میں بھی کامیابی کا کوئی تصور، اور اسی کامیابی کے تصور کی بنیاد کے اوپر والدین بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ان کے ذہن میں ایک تصور ہے، اسی تصور کو بنیاد بنا کر ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کامیابی کیا ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ تو جتنے بھی اس دنیا کے اندر بڑے لوگ آئے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کام کیا ہے یا کوئی نام کمایا ہے، بہت سارے لوگوں کی وجہ شہرت مختلف ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی کے اندر کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کامیابی حاصل کروں، سکسیس حاصل کروں، تو وہ سکسیس مجھے کہاں سے ملے گی؟ میں وہ کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ دنیا میں جو سکسیس ہے، اس کا نظریہ، سکسیس کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسے کہتے ہیں سکسیس؟ کوئی بتائے گا سکسیس کے کیا میننگ جو ہے وہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں کوئی صاحب اگر شیئر کرنا چاہیں کہ سکسیس کسے کہتے ہیں؟ جی، کامیابی کس چیز کی کامیابی؟ اچیونگ دی اینڈ، دا ڈیسٹینیشن، صحیح ہے نا؟ کامیابی، ہمارے بھائی نے کہا کہ اچیونگ دا اینڈ، ڈیسٹینیشن کو حاصل کرنا، یہ کامیابی ہے۔ اور کیا ہے کامیابی؟ کس چیز کے اندر لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ کامیابی کس چیز میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ What he is doing, he is trying to search کامیابی in his own sphere. Okay, جی، مقصد کا حصول۔ اچھا، مختلف لوگوں سے پوچھتے جائیں، کامیابی جو ہے لوگ مختلف بتائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ہم لوگ اسی پروگرام کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ بھئی کس طریقے سے میرا پروگرام اور ان کے پروگرام کو ہم الائن کر دیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر کبھی بہت زیادہ دکھ ہوا ہو، بہت پریشانی ہوئی ہو، اور جس نے آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہو، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے 2 واقعات بتائے، اور وہ واقعات میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر واسع شاکر جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ واقعات کیا تھے؟ کیونکہ ہمارا ایک نظریہ ہوتا ہے کامیابی کا، کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بڑا گھر مل جائے گا، ان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے، اور در حقیقت ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں، جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں یا ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بزنس مین بن رہے ہیں یا کوئی دکان بنا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز شروع کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لیں، بہت بڑے گھر بنا لیں، بہت پیسہ کمائیں، تاکہ ان کی زندگی کے اندر سکون مل جائے۔ یہ الٹیمیٹ چیز ہوتی ہے جو بچے کو بچپن سے اس کے ذہن کے اندر ڈالی جا رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں، بعض لوگ کامیابی حاصل کرنے کے اندر، اپنے مقاصد کو حصول کے اندر ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان کی زندگی سے مس ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک شخص ہے اور اس نے کوئی بہت ہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ایک بزنس کو بنا لیا ہے۔ یہاں پر آج جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ہم ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بے شک اپنا بزنس بنائیں، آپ بے شک اپنی دکان بنائیں، آپ اپنی تعلیم حاصل کریں، آپ اپنی تجارت کریں، آپ اپنی سیاست کریں، آپ اپنی حکومت کریں، آپ کوئی بھی زندگی کا کام کریں، لیکن زندگی کے بعض شعبے ایسے ہیں کہ جو اگر آپ کی زندگی میں سے، آپ کی لائف میں سے مسنگ ہو جائیں تو آپ کی زندگی سٹیک کے اوپر ہوگی، رسک کے اوپر ہوگی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو زندگی کے اندر، جن چاروں چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے، آپ نے اپنی ذات کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی ذات کے اوپر۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آپ اپنی ذات کو بھول جائیں۔ دوسری چیز، آپ کو اپنی فیملی کو، جس فیملی کے اندر آپ موجود ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، اپنے ویژن میں ان کو بھی شامل کرنا ہے، اپنے گول میں اپنی فیملی کو بھی شامل کرنا ہے۔
तीसरी चीज़, आप जो भी मकसद हासिल करना चाहते हैं, आप जो भी गोल हासिल करना चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन और टारगेट के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, और आपकी ज़िंदगी का कोई भी विजन है, तो उसमें जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सोसाइटी, जिस माशरे के अंदर मैं और आप रह रहे हैं, और चौथी चीज़ वो है मईशत। ये चारों चीज़ें ज़िंदगी की एक साथ जब चलेंगी तो मैं और आप कामयाब हो सकते। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब ने मुझसे क्या कहा। मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे कि एक दफ़ा एक बच्चा 26 साल का लड़का जिसे कैंसर हो गया था, डॉक्टर साहब उससे मिलने के लिए गए। जब उसके पास गए तो उसके कमरे में जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, ट्रॉफियाँ और मेडल्स। तो डॉक्टर साहब ने उस नौजवान लड़का, वो जो 26 साल का लड़का था, उसके वालिद से पूछा कि ये जो ट्रॉफी और मेडल्स रखे हुए ये क्यों रखे हुए? तो वो बाप कहने लगा कि मेरा बेटा जो है उसने मुझसे कहा कि अब्बा मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस तकलीफ़ को कम करने के लिए अगर आप ऐसा करें कि वो जो मेडल्स और वो जो ट्रॉफियाँ जो मैंने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर जीती थी वो मेरे सामने रख दें, उनको देख कर मेरी तकलीफ़ जो है वो कम हो जाती है। तो फिर वो बाप ये बताने लगा कि मेरे बेटे ने मुझसे ये कहा कि अब्बा मैं जब मर जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो ये ट्रॉफियां और ये मेडल्स मेरे साथ मेरी कब्र में रख दीजिएगा। तो बाप ने कहा कि बेटा कब्र में तो ये काम नहीं आएगा। उस नौजवान ने फिर अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा फिर क्या काम आएगा? तो बाप ने कहा कि बेटा ये फला चीज़ें काम आएंगी। तो वो बेटा कहने लगा कि अब्बा अच्छा अगर ये चीज़ें सारी काम आएंगी तो आपने तो मुझे सारी ज़िंदगी वो बताया ही नहीं, आपने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वो ये वाली चीज़ें जो है कब्र में काम आएंगी। आपने जो मुझे ज़िंदगी के अंदर बताया था वो तो मैं मेडल्स और वो जो सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं करता रहा, आपने तो मेरी कभी कोई तरबियत, मुझे वो तो बताया ही नहीं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये वाक़या बताया। और जो दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने मुझे बताई वो क्या थी, वो कहने लगी कि एक मरीज़ इनके पास आया और उस मरीज़ की 28 फैक्ट्रियाँ थीं। कितनी बताएं? 28 फैक्ट्रियाँ। एक फैक्ट्री कितने की होती है? मतलब उसकी जगह जो है उसके ऊपर सरमाया जो है वो करोड़ों के अंदर होता है। तो एक अरबपति मरीज़ इनके पास आया और वो अरबपति मरीज़ जब डॉक्टर साहब के पास आया तो डॉक्टर साहब से कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी 28 फैक्ट्रियाँ हैं, मैं सुकून हासिल करना चाहता हूँ, मैं परेशान हूँ। और डॉक्टर साहब से कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरे बेटे मेरे लिए दुआ ये करते हैं, मेरे लिए दुआ ये करते हैं कि बुढ़ा कब मरेगा। क्या? क्यों? वो जो शख्स था, उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की जो कामयाबी का हुसूल था वो उन फैक्ट्रीज़ के अंदर लगा दिया। वो कामयाबी हासिल करना चाहता था, वो 1 फैक्ट्री और 2 फैक्ट्री और 10 फैक्ट्री और 20 फैक्ट्री, वो 28 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। और जिस चीज़ के ऊपर उसने मेहनत की उसे इस दुनिया के अंदर वो चीज़ मिल गई, उसे इस दुनिया के अंदर वो चीज़ मिल गई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उससे मिसिंग हो गई, जो इस दुनिया के अंदर वो हासिल नहीं कर सका। तो मेरे भाई, अगर दुनिया के अंदर कुछ हासिल करना है तो मुझे और आपको कोई ना कोई गोल बनाना है, कोई ना कोई विज़न होना चाहिए, कोई ना कोई डेस्टिनेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई मंजिल होनी चाहिए जिस मंजिल के हुसूल के लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ। मेरी अगर कोई मंजिल ही नहीं है, अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। आप जब अपने घर से आए हैं, तो आपके जहन में क्या था? इस लॉन के अंदर आना था, इस लॉन के अंदर आना था। आपके जहन के अंदर एक विजन था, आपके जहन में मंजिल थी, डेस्टिनेशन थी, टारगेट आपके जहन में, ऑब्जेक्टिव मौजूद था कि मैंने यहाँ पर आना है। यहाँ से जब उठेंगे तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो वापस सीधे घर जाएंगे, या जो और कोई और मंजिल आपने रखी हुई होगी। तो मेरे भाई, मैं अगर 1 घंटे का सफ़र करता हूँ, मैं अगर 2 घंटे का सफ़र करता हूँ, मैं अगर 1 दिन का सफ़र करता हूँ,
میں اگر ایک ہفتے کا سفر کرتا ہوں تو اس کے لیے میں منزل کا تعین کرتا ہوں. میرے بھائی ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ میں 1 گھنٹے، 1 ہفتے، 1 دن، 1 ہفتے، 1 مہینے، 1 سال کا اگر میں کوئی سفر کرتا ہوں تو اس کے لیے منزل کا تعین کرتا ہوں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اس پوری زندگی کا سفر کر لوں اور میری پوری زندگی کی کوئی منزل نہ ہو، مجھے نہ پتا ہو کہ میری یہ زندگی کہاں جا رہی ہے، میں کس مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہا ہوں. اس مقصد کے حصول کے لیے کام کرنا، یہ مقصد کا پتہ ہونا، منزل کا پتہ ہونا is very important. اور گاندھی، آج تو ویسے 23 مارچ ہے، گاندھی صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ your speed is irrelevant، تمہارے بھاگنے کی جو رفتار ہے وہ بیکار ہے. if your direction is wrong، اگر تم غلط سمت کے اندر بھاگ رہے ہو تو تمہارے جو بھاگنے کی رفتار ہے وہ بیکار ہے. تو میرے بھائی آپ کے ذہن کے اندر آپ کی ڈیسٹینیشن ایک تو کلیئر ہونی چاہیے اور دوسری آپ کی ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے کہ کس سمت کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے سمت آپ کی غلط ہو. تو یہ جو ڈائریکشن اور ڈیسٹینیشن ہے، منزل، میری اور آپ کی منزل کیا ہے، میں اور آپ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں. وہ چیزیں کیا ہیں کہ ہمارا جو بہترین انسان جو سمجھتا ہے کہ جو بہترین سکسیسفل آدمی اس دنیا کے اندر گزرا، جو بہترین لیڈر اس دنیا کے اندر گزرا، جس نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کوئی اثر چھوڑا، مائیکل ایچ ہارٹ ایک آدمی، ایک انگریز جس نے کتاب لکھی. اس کتاب میں اس نے دنیا کے بہترین 100 انفلوئنشل جو لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا. اب یہ جو مائیکل ایچ ہارٹ تھا یہ نان مسلم تھا، عیسائی تھا. اس نے جو کتاب لکھی اس کتاب کے اندر جو سب سے پہلا نام دیا وہ نام دیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سب سے پہلا نام دیا. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں عیسائی ہوں اور میں جب یہ نام دوں گا تو لوگ جو ہے اس کے اوپر آبجیکشن بھی ہو سکتا ہے کریں، لیکن میں کیا کروں. جب اس نے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کیا تو دنیا انسانیت کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر جو بہترین انسان تھا کہ جس کی ایک ایک زندگی کا شعبہ وہ لوگوں کے سامنے موجود تھا. کیسے موجود تھا؟ جو مدینے کی ریاست تھی اس مدینے کی ریاست کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا گورنر کون تھا؟ کون تھا مدینے کی ریاست کا؟ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی ریاست کے جو گورنر یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی ریاست کے جو چیف جسٹس تھے وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی ریاست کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی ریاست کے اندر اگر کوئی بہترین سوشل ورکر تھا تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مدینے کی ریاست کے اندر کوئی سوشل ریفارمر تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بہترین مربی، کوئی بہترین ٹیچر، پروفیسر اگر مدینے کی ریاست میں تھا تو وہ اصحاب الصفہ کو پڑھانے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سارے کام وہ ایک ساتھ کر رہے تھے. وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، وہ چیف جسٹس بھی تھے، وہ سوشل ورکر بھی تھے، وہ سوشل ریفارمر بھی تھے. وہ یہ سارے کے سارے کام کر رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں بھولے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ لقمہ جو ہے اپنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ میں رکھنا ہے. وہ یہ نہیں بھولے تھے. وہ یہ نہیں بھولے تھے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ ریس لگانی ہے. وہ یہ نہیں بھولے تھے. وہ یہ نہیں بھولے تھے کہ روزانہ اپنی بیویوں کے روزانہ بعد نماز عصر اپنی بیویوں کے گھر جانا ہے. وہ یہ نہیں بھولے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بھولے تھے کہ اپنے نواسوں کو اپنے کندھے کے اوپر، اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا کر ان کو سواری کروانی ہے اور پھر کہنا ہے کہ دیکھو کیسی سواری ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کیسے سوار ہیں. اگر میں اور آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو میں اور آپ اس شخص کی زندگی کو دیکھیں کہ جس شخص نے کامیابی حاصل کی اور زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر اس نے کامیابی کا ایک بہترین نمونہ لوگوں کو دیا، جسے قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اگر تمہاری زندگی کا کوئی بہترین نمونہ ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے بھائی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر تم کوئی بہترین کامیاب ترین انسان بننا چاہتے ہو تو پھر کس کو اپنے لیے رہنما بنا لو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تم کاروبار میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم سیاست اور حکومت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اپنے گھر کے اندر خوشیاں لے کر آنا چاہتے ہو، تو رول ماڈل تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کامیابی ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس وقت جب یہ ڈپریشن کا معاملہ ہے، جب ہر کوئی اسٹریس کے اندر ہوتا ہے، جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسے کامیابیوں، اس کے پاس پیسہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں، اس کے گرویدہ ہو جائیں، ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے۔ یہ کہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو کام ہے انسان کی کامیابی کا، یہ انسان کے مائنڈ سے شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر واسع شاکر نے جو آج جو بات بتائی ہے، جو مائنڈ کے اوپر جو بات بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، یہ جو مائنڈ ہے اس کے اندر ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر انرجی ہے، یہ فل آف انرجی ہے انسان کے دماغ کے اندر۔ میرا اور آپ کا دماغ اس وقت میں اور آپ انرجی سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو مادہ ہے میں اور آپ انرجی سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ میری اور آپ کو اگر توڑا جائے، ختم کیا جائے، تو وہ جو سیلز ہیں، وہ جو ڈی این اے ہے، وہ سیلز جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور یہ انرجی کی فارم میں ہیں۔ یہ انرجی ہے ایکچولی، اور میرا دماغ فل آف انرجی، اور اس دماغ کے اندر ایک کانشیس مائنڈ اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہے۔ یہ جو کانشیس اور سب کانشیس کیا چیز ہے؟ جیسے آپ کبھی بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیڈ پہ سو رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیڈ سے نیچے گر جائیں، کیونکہ کانشیس مائنڈ تو آپ کا سو رہا ہے، شعوری طور پر تو آپ سو رہے ہیں، لیکن تحت شعور کے اندر آپ سو نہیں رہے۔ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ بیڈ پہ سو رہے ہیں، آپ اس بیڈ سے نیچے نہیں گرتے۔ سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ کبھی فرش کے اوپر سو رہے ہوں تو سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہے کہ آپ فرش پہ سو رہے ہیں، رات کو آپ ایک جگہ سوتے ہیں، صبح کسی اور جگہ سے برآمد ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی، جو کامیاب انسان ہیں، ان کامیاب انسانوں کے سب کانشیس مائنڈ جو ہیں وہ بڑے پیور ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑی محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مائیں نیشن بلڈرز ہیں، عورت جو ہے وہ نیشن بلڈر ہے، ماں جو ہے وہ نیشن بلڈر ہے۔ وہ کیسے ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب انسان پیدا ہوئے ہیں یہ انہی ماؤں کی وجہ سے تھے۔ ان کی بہترین مائیں تھیں جنہوں نے اپنی اولاد کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے جو اولاد پہ کام کیا در حقیقت وہ سب کانشیس مائنڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ امریکہ میں ایک سروے ہوا، اور اس سروے کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ 100 خواتین کے اوپر کہ جو حاملہ تھیں، جن کے پیٹ میں بچہ تھا، ان میں سے 50 کے اوپر یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ ان بچوں کو میوزک سنایا گیا اور 50 کو میوزک نہیں سنایا گیا۔ تو ان کے اوپر جب ایکسپیریمنٹ کیا اور جب سروے کیا، اور وہ بچے جب پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد تھوڑے سے جب بڑے ہوئے، اور ان 50 بچوں کو کہ جن کو میوزک سنایا گیا تھا، جب ان کو میوزک سکھایا گیا تو ان 50 بچوں نے میوزک جلدی سیکھ لیا، اور وہ 50 بچے جن کو میوزک نہیں سنایا گیا تھا، وہ 50 بچے میوزک نہیں سیکھ سکے۔ کیوں؟ کہ جب وہ بچے پیٹ میں تھے بچے، ان کے سب کانشیس مائنڈ کو بار بار میوزک کو سنایا گیا، تو جب وہ پیدا ہوئے تو وہ اس چیز کے اوپر ان کا پیٹرن بن چکا تھا۔ میرے بھائی، کامیاب انسان اگر کوئی بن سکتا ہے تو کامیابی کا معاملہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے اوپر کام کریں۔ یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے، انسان کا جو دماغ ہے، یہ کب سے کام کرنا شروع کرتا ہے؟ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور 5ویں مہینے کے اندر ہوتا ہے، وہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ سننا شروع کر دیتا ہے،
اور آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا. وہ کیوں کر لیا تھا؟ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ کوئی بتائے گا؟ ان کی والدہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں. ان کی والدہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، تب جا کے وہ بچہ جو پیٹ میں تھا، اس بچے نے جب وہ پیدا ہوا تو چند ہی عرصے کے اندر وہ جو ہے وہ قرآن پاک اس نے حفظ کر لیا اور وقت کا امام بن گیا. تو یہ تربیت کہاں سے شروع ہوئی؟ ماں سے شروع ہوئی. یہ جو تربیت ہے، اگر کوئی کامیاب انسان بن سکتا ہے تو یہ کامیابی ماں اور باپ کے دونوں کے کام سے ہو سکتی ہے. اور یہ جو سب کانشیس مائنڈ کی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچے کی پیدائش سے 5واں مہینہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہے وہاں سے شروع کرتا ہے. اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو جو چیز آپ پڑھانا سکھانا چاہتے ہیں، بچے کا پیٹرن اسی کے اوپر بن جاتا ہے. اور یہ جو مائنڈ ہے اس میں 10% کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور 90% جو ہوتا ہے وہ سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. اور جتنے بھی کامیاب انسان ہیں اس دنیا کے اندر، ان سب کے اوپر جب یہ ریسرچ کی گئی تو ان کا یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو بہترین طریقے سے استعمال کیا. اپنے دماغ کو، ان کا دماغ جیلسی سے، حسد سے، نفرت سے، بغض سے، عداوت سے پاک تھا. اور یہ جو لوگوں کے اوپر محنت کرنا ہے، یہ کامیاب انسان یہ بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہوتے ہیں. اس لیے اگر اس معاشرے کے اندر لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے وقت سے لے کر اس کے اوپر محنت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا اس کو جنت کی بشارت دی گئی. ہاں، قسطنطنیہ کے اوپر حملے کرنے والے کو، اس فوج کو جنت کی بشارت دی گئی. حضرت علی کے بعد حضرت امیر معاویہ آئے، انہوں نے پہلی دفعہ حملہ کیا قسطنطنیہ کے اوپر، نہیں ہو سکا. بار بار جتنے بھی خلیفہ آئے انہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا لیکن وہ حملے کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بولے، اس کے الفاظ کے 800 سال بعد ایک سلطان محمد فاتح آئے اور انہوں نے اپنی کم عمری کے اندر قسطنطنیہ کو فتح کر لیا. اور وہ جو سکسیس انہوں نے حاصل کی، اس سکسیس کا جو سیکرٹ تھا وہ کیا تھا؟ ان کے والد نے اپنے بیٹے سلطان محمد فاتح کے لیے جو اساتذہ مقرر کیے تھے، وہ اساتذہ ان کو بار بار یہ بتاتے تھے کہ تم نے کیا فتح کرنا ہے؟ تم نے کیا فتح کرنا ہے؟ قسطنطنیہ فتح کرنا ہے. اس کو وہ منزل دکھاتے تھے. بچپن سے جو اس کی پرورش کی گئی، جو اس کی تربیت کی گئی، وہ یہ تھی کہ تم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے. تو وہ بچہ کہ جس کی بچپن سے یہ تربیت کی جائے، جس کے دماغ کے اندر یہ ڈالا جائے گا، تو وہ کیوں فتح نہیں کرے گا؟ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے تعلیق ایسے تھے. ان کے گھر کے اندر ان کے باپ نے جو ویژن جو دیا، جو ڈیسٹینیشن جو دی، جو گول دیا، جو ٹارگٹ دیا، جو آبجیکٹو دیا، وہ یہ تھا کہ تم نے مسلمانوں کو اس ظلم سے نکالنا ہے. تو میرے بھائی، جو کامیابی ہے، یہ کامیابی سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موسٹ سکسیسفل جو شخصیت ہے اس کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنے میں ہے. جو سب سے بہترین شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنے میں ہے. اور دوسرا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سکسیسفل لوگ آنا شروع ہو جائیں، کامیابی لوگوں کے اندر آنا شروع ہو جائے، تو ان کے لیے کام کرنا پڑے گا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت سے کام کرنا پڑے گا. اگر یہ باپ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سکسیسفل ہو جائے؟ آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی اولاد سکسیسفل ہو جائے؟ چاہتے ہیں؟ سب بولیں، بتائیں. سب چاہتے ہیں نا؟ اگر میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں تو آپ لوگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ بھائی، طریقہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے، تو نماز کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب میری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب ہم
جب کھڑے ہوتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، رکوع میں ہوتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، دوسرے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، تشہد کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں کہ جو دعا اگر آپ یہ پڑھیں گے اپنی ہر نماز میں تو انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر کامیابی ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے میرے پروردگار، میری بیویوں کو اور میری اولاد کو کیا بنا دے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو کیا بنا دے؟ متقیوں کا امام بنا دے، ان کو متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکسس حاصل کریں اور ہماری اولاد بھی سکسس حاصل کرے تو یہ جو دعا ہے سورہ فرقان کی جو آخر میں آتی ہے، اس دعا کو اپنی نماز کا مستقل حصہ بنا لیں۔ متقیوں کا امام، اگر والد ہوں ایسے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہو، اگر ماں جو ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہو، تو آپ مجھے بتائیے تو کیا ان کی اولاد حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ کیا وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ وہ ہوں گے کامیاب۔ تو میرے بھائی، جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جائے، اور یہ جو آپ کا اور میرا دماغ ہے، یہ جو کانشیس مائنڈ ہے اور جو سب کانشیس مائنڈ ہے، اس مائنڈ کے اوپر کام کیا جائے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے دماغ کے اندر اتنی پاور دی ہے، اس میں انرجی ہے۔ ایک ہے لا آف اٹریکشن، لا آف اٹریکشن۔ اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے اندر میں نے ابھی جو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو فالو کیا جائے، ڈیسٹینیشن بنائی جائے، گول ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ سٹیپس کو فالو کیا جائے۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ وہ جو مائیں ہیں، وہ جو والدین ہیں، اپنے اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اولاد جو 7 سال کی عمر کی تربیت ہے وہ یقیناً آگے کام آنے والی ہے۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لا آف اٹریکشن اور لا آف کمپنسیشن ہے۔ اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کے اندر جو بہت بڑا حصہ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی کامیابی کا، وہ میرے اور آپ کے جو والدین جو میرے اور آپ کے پیچھے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا کہ جب یہ ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، جب یہ ہاتھ آسمان کی طرف جاتے ہیں، یہ جو انرجی جب اللہ رب العالمین کی طرف جاتی ہے، جب الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، میری بیٹی کو سلامت رکھنا، میرے بیٹے اور میری بیٹی کو کامیابی عطا کرنا، آپ یقین جانیے کہ یہ الفاظ سیدھے عرش کے اوپر جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماں اور باپ جو میرے اور آپ کے گھر کے اندر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا جا کر ان کے ساتھ 2 میٹھے بول ضرور بولیے گا، ان کو ضرور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کیجیے گا۔ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ ماں اور باپ کو ان کا مقام نہیں دیا جائے، نہیں ہو سکتی کامیابی۔ ایک تو کامیابی مائیں جب اپنی اولاد کے لیے محنت کرتی ہیں، وہ جو پہلے جو 7 سال ہیں جتنی محنت کرتی ہیں، جتنی جانفشانی کے ساتھ کام کرتی ہیں، اس وقت کامیابی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان جوان ہوتا ہے، میں اور آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، آپ یقین جانیے میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، میں کراچی سے حیدرآباد ورک شاپ کے لیے گیا، حیدرآباد میں میرا ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا، ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں جب گھر سے نکلا تھا تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کر نکلا۔ ہاں، میں جب بھی جاتا ہوں تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کر، ان سے دعائیں لے کر۔ انہوں نے میرے اوپر آیت الکرسی پڑھی، میں نے خود بھی آیت الکرسی پڑھی، صلاۃ السفر پڑھی، انہوں نے مجھے دعائیں دیں۔ میں گھر سے نکلا، تقریباً 3:30 بجے میرا حیدرآباد پر ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ کے اندر میرے صرف ہاتھ کے اوپر یہاں پہ خراش آئی اور ایک میرے گھٹنے پہ تھوڑی سی خراش آئی۔ اور اسی دن رات کو میں جب واپس آیا گھر پر
میرے کپڑے جو تھے شلوار پہ تھوڑا سا میرا نشان تھا جو میں نے حیدرآباد میں کسی سے کہا کہ بھائی مجھے شلوار دھونی ہے اور استری بھی کرنی ہے تاکہ میں جب گھر جاؤں تو کم از کم میری ماں کو یہ نہ پتہ چلے کہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں جب گھر پہ پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد میں نے اپنی امی سے تذکرہ کیا، امی یہ بتائیں کہ 3:30 بجے آپ کیا کر رہی تھی؟ تو امی مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا 3:30 بجے میں ظہر کی نماز پڑھ کر ذکر کرنے کے بعد دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو حفاظت اور سلامت میں رکھنا۔ آپ یقین جانیے یہ جو الفاظ جو ماں اور باپ جو کرتے ہیں یہ الفاظ کامیابی کا سیکرٹ ہوتے ہیں، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کامیابی کا سیکرٹ ہے۔ میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر جائیں، آپ کی ماں اور آپ کا باپ آپ سے بات کرنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اولاد میرے پاس آئے اور مجھ سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے دل جوئی کہ مجھ سے بات کرے۔ اگر آپ کامیاب انسان ہونا چاہتے ہیں، کون نہیں ہونا چاہتا؟ سب ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے گھروں کے اندر آپ کی ماں موجود ہے، اس ماں کو ضرور جائیں اور اس کو پیار کریں۔ آپ کے گھروں میں کن لوگوں کے گھروں کے اندر ان کی مائیں موجود ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اگر میں آج کچھ کام کہوں یہاں سے واپس جانے کے بعد تو آپ لوگ کریں گے بھائی؟ بولیں جی، بولیں جی، کریں گے۔ آج آپ جب گھر پر جائیں تو اپنی والدہ کا ہاتھ چومنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اپنی والدہ کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے جا کے چومنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کمٹمنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آج جب آپ اپنے گھر پر جائیے گا تو میں نے جو آپ کو ایک سکسیسفل آدمی کی ایک شخصیت کی مثال بتائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ابھی میں نے بتائی تھی نا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، وہ پروفیسر بھی تھے، معلم بھی تھے، بہترین سوشل ورکر، سوشل ریفارمر بھی تھے، لیکن حضرت عائشہ کو منہ میں لقمہ رکھنا نہیں بھولے تھے۔ نہیں بھولے تھے نا؟ بتائیے کتنے سال کی عمر میں انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ لقمہ کھلایا ہوگا؟ 54، 55، 56 سال کی عمر میں کھلایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کم و بیش 63 سال تک میکسیمم۔ تو آج جب آپ اپنے گھر پر جائیں گے، بھئی یہ سنتیں کس کے لیے؟ سننے کے لیے ہیں یا کرنے کے لیے بھی ہیں؟ کرنے کے لیے ہیں بھئی۔ تو پھر آج جا کے کریں گے، اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلائیں گے؟ ہاں سیف بھائی، بیگم آئی ہیں؟ آج آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ ابھی گھر جائیں گے تو آپ نے اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ سے لقمہ دینا ہے۔ بولیں جی، کھلائیں گے انشاءاللہ؟ جی، ٹھیک ہے نا؟ تو دو کام یہ ہو گئے کہ آپ نے اپنی والدہ کا آج آپ نے جا کر ہاتھ چومنا ہے۔ کامیاب لوگوں کا سیکرٹ یہی ہے، اور کامیاب لوگوں کے پیچھے ان کی بیویوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آج آپ نے اپنی جا کر بیگم کو لقمہ بھی کھلانا ہے۔ ہو سکتا ہے بیگم آج کہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تیسری چیز جو آخری جس کے اوپر میں اپنا پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، سیکرٹ آف سکسیس۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں کہی ہیں کہ آج آپ نے جا کر یہ کام کرنا ہے۔ جو سیکرٹ ہے کامیابی، اس کی میں صرف ایک صاحب کے جو بولے ہوئے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کہتے ہیں کہ سن 60 اور 70 کی دہائی میں ایک کراچی میں انٹرنیشنل فلسفیکل کانفرنس ہوئی۔ اس انٹرنیشنل فلسفیکل کانفرنس میں ایک امریکی غیر مسلم مفکر پاکستان آیا، اور وہ رات کو اسے دودھ پینے کی عادت تھی۔ کیا پینے کی عادت تھی بھائی؟ دودھ پینے کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں 4-5 دن میں نے اسے رات کو دودھ دیا، وہ اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے۔ کہنے لگے کہ وہ 4-5 راتوں کو دودھ پینے کے بعد اس کی طبیعت کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ خراب، ناخالص دودھ پی کر۔ تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ او مرتضیٰ، if I will be living here in your country, I will become a millionaire within very short period of time. اگر میں تمہارے ملک میں رہ رہا ہوتا تو میں کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی بن جاتا بہت ہی کم عرصے میں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہاؤ؟ تو اس نے کہا just by selling pure milk، صرف خالص دودھ بیچ کر میں تمہارے ملک میں لکھ پتی، کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتا۔ اور پھر اس نے یہ بات بولی کہ the success in the business
the success in the business, कारोबार में कामयाबी की बुनियाद, the success in the business is not in finance, कारोबार में कामयाबी की जो बुनियाद है वो सरमाया नहीं है. The success in the business is in honesty and efficiency, کہ जो कारोबार में कामयाबी की बुनियाद है वो सदाकत और अमानत पर है. डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा कहने लगे कि ये अल्फाज वो गैर मुस्लिम अमरीकी मुफक्किर उस शख्स को कह रहा था, ये नसीहत गैर मुस्लिम अमरीकी मुफक्किर सदाकत और अमानत की नसीहत उस शख्स को कर रहा था कि जिसका नबी कौन था? जिसका नबी कौन था? सादिक और अमीन था. मेरे भाई, कामयाबी की जो बुनियाद है वो सरमाया नहीं है. कामयाबी की बुनियाद सदाकत और अमानत के ऊपर है. ये बुनियाद है. अगर आप भी अपने कारोबार के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो झूठ के ऊपर, दगाबाजी के ऊपर, टैक्स चोरी के ऊपर, काले धन के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि मैं और आप तो उस नबी की उम्मत के हैं कि जो नबी सादिक और अमीन थे. तो मेरे भाई, यहाँ का जो प्रोग्राम, जब आप यहाँ से जाएंगे तो कुछ चीज़ें लेके जाइएगा. ऐसे अपने कपड़ों को झाड़ के नहीं जाइएगा. आप ये वादा कर चुके हैं कि आज आप जाकर अपनी माओ का हाथ चूमेंगे और जिनके वालिद हयात हैं अपने वालिद के साथ गले मिलें. वालिद जिनके हयात हैं उनके साथ गले मिलें. दूसरी चीज़, आज जाकर आपने अपनी बीवियों को कम से कम एक एक लुक़मा तो ज़रूर खिलाना है. अभी पिछले दिनों मैंने एक साहब, कुछ वर्कशॉप्स के अंदर ये बात हुई, एक साहब ने कहा कि 27 साल बाद ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने अपनी बेगम को लुक़मा खिलाया, और बेगम कहने लगी कि रोज़ाना ऐसी वर्कशॉप्स क्यों नहीं होती. हाँ, तो भाई ये काम आज इंशाल्लाह आपने जाकर करना है. और तीसरा कि आपने अपने कारोबार के अंदर कामयाबी हासिल करनी है तो किन 2 चीज़ों पे करनी है? किन 2 चीज़ों पर? सब मिलकर बोलेंगे, दोबारा बोलें. सदाकत और अमानत के ऊपर आपने कारोबार में कामयाबी हासिल करनी है. ये माएँ हमारे बराबर में बैठी हुई हैं, ये सुन लें कि अपने बच्चों की परवरिश जो आपने करनी है उसका जो सीक्रेट है वो 5वें महीने से शुरू हो जाता है कि जब वो पेट में बच्चा होता है. 7 साल की उम्र तक उसकी बेहतरीन तरबियत होती है. आपने उन बच्चों के अंदर सदाकत और अमानत वाली चीज़, सीक्रेट जो है, जो उसमें एसेंस है, वो डालना है. इंशाअल्लाह वो जो बच्चे निकलेंगे वो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरह होंगे. अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाहु खैर. हमारे दरमियान इस वक्त हमारे बुज़ुर्ग साहब मौजूद हैं, लेकिन दिल के लिहाज से बहुत जवान. और मैं आपको बताऊं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उनसे हम बहुत दफ़ा पीछे रह चुके हैं. उनकी हमसे मोहब्बत, उन्होंने जो इस इलाके के लिए काम किया और जिस तरीके से आज भी वो एक्टिव है, मेरे ख़्याल से हम में से अक्सर लोग शायद हिम्मत हार जाते हों, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते. और उनका जो है वो अगर हम शुक्रिया भी अदा करें तो मेरे ख़्याल से वो भी हम नहीं अदा कर सकते. मैं असग़र इमाम मलिक साहब की गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके सामने. मलिक साहब जो हैं वो हमारे काउंसलर रहे इस इलाके से, और इन्होंने इस इलाके को आज जो कुछ भी आपको नज़र आता है इस इलाके में जो काम है उसकी बुनियाद इन्होंने और शमीम शेख साहब ने डाली. और ये अगर हम झूठ ना बोलें, और इसमें कोई मुबालगा रही नहीं है, कि इनका फल हम खा रहे हैं. इन्होंने जो बीज बोए थे वो दरख्त जो आज तनावर है उसकी वजह से आज हम लोग भी, और मेरे ख्याल से कोई मुबालगा रही भी नहीं है. और मैं चाहता हूँ कि इनको यहाँ बुलाया जाए, हम इनका शुक्रिया अदा करें. और मैं चूँकि इनके नक्शे कदम पे एक साहब चले और उन्होंने भी इस पूरे इलाके का बहुत काम किया, तो मैं चाहूँगा कि वो इनको जो है वो अवार्ड दें. सैफुद्दीन भाई जो है वो मौजूद हैं, आप आइए यहाँ पर. आप दीन के हवाले से ऐसे आदमी जो साफ गो हों, जिन्होंने हमेशा साफ गोई की हो, और हमारे रुकन जमात
اور میں نے ہمیشہ جب بھی ان کے ساتھ کبھی کام کیا تبلیغ کیمپ میں، ہم اکثر ان کے ساتھ بھی جب ہماری گروپ بنتے تھے تو یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ ایک تجربے کار رکن کے ساتھ ایک کارکن کو لگا دیا جاتا تھا، اور میں اس زمانے میں کارکن تھا، تو یہ تجربے کار رکن ہمارے ساتھ انہوں نے بہت دفعہ جو ہے وہ میری بھی بذات خود تربیت کی، اور ہم جب بھی گروپ میں رہے تو انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور بہت کچھ سیکھا ہم نے پروفیسر حسن صاحب سے۔ ان کی محبت ہے یہ ہمارے علاقے میں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک درخت ہے، ایک رحمت ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں گزارش کروں گا عبدالغفار عمر صاحب سے کہ وہ پروفیسر حسن صاحب کو ایوارڈ دیں۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب آج سے 13 سال پہلے آئے، اور اگر ہم مستقل مزاجی کسی کو کہیں تو وہ ان صاحب کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ مستقل مزاجی میں سمجھتا ہوں کنسسٹنسی جس کو ہم کہ ایک کام کرنا اور اس کو کرتے چلے جانا اور آج تک کرتے رہنا اور مستقل مزاجی سے کرتے رہنا، یہ ان صاحب کا خاصہ ہے۔ اور ان بزرگ کی محبت، اور ہر وقت جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت جو واقعی ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، تو یہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے سلام کو عام کروانے میں اس علاقے میں بہت کام کیا۔ فجر کے بعد درس قرآن جو ہے اس کا اہتمام کروانے میں انہوں نے جب یہ شروع کیا تو اس وقت 4 سے 5 افراد ہوا کرتے تھے، اور آج ماشاءاللہ جو ہے پورے علاقے کے اندر جب یہ ہوتا ہے ہر اتوار کو تو اس کے اندر جو ہے 25 سے 30 افراد موجود ہوتے ہیں۔ اور ہم جو ہے بچے خود کہتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ یہ نہیں تھکتے۔ مختار گوہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بہت ان کی محبت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہے۔ میں ظفر الاسلام صاحب سے کہوں گا کہ چونکہ یہ اس علاقے میں سب سے پرانے اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے اس علاقے میں کام کیا ہے کہ وہ آئیں اور مختار صاحب کو جو ہے وہ ایوارڈ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے قرآن کریم سے جوڑا، اور اس جوڑ میں جو سب سے بڑا کام جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے۔ ہم آپ کی ذات کو نہیں فراموش کر سکتے۔ آپ نے ہمیں قرآن کریم کا صحیح تصور دیا، اور اس سے میں اس طرح اتنا متاثر ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر مولانا کے اس پیغام کو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو اپنے ایک مشہور جملہ ہے نا آپ کا مولانا کا، کہ قرآن کریم پر دعوت قرآن لے کے اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس پر بھرپور طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ بزرگ شخصیت بہت جلدی ہم سے بچھڑ گئی، ہمیں انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی بیماری کو سہا، اور بیماری سے بہت زیادہ انہوں نے لڑائی بھی کی، لیکن بالآخر وہ اس جنگ کو ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ میں نے ان کے ساتھ بھی تبلیغ کیمپس میں اور ممبر سازی کی مہم میں ساتھ ساتھ کام کیا ہوا ہے، لیکن ہم تھک جاتے تھے، ان کی مسکراہٹ نہیں ختم ہوتی تھی۔ اور ارشد امام ملک صاحب جب بھی ان کا چہرہ ذہن میں آتا ہے تو ہمیں ان کی مسکراہٹ بھی یاد آتی ہے، ہمیں ان کی محبت بھی یاد آتی ہے۔ ہم سے پہلے موجود ہوتے تھے ہر کیمپ میں، ہر درس میں، ہر الیکشن کی کیمپین میں۔ ان کی بیٹی یہاں موجود ہیں، میں الماس آپا سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کا ایوارڈ ان کو دے دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان یہاں پر ای مارکیٹ کے قریب اقصی پارک کے پاس مرحوم یونس صاحب کی رہائش تھی، اور نیشنل بینک سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا پورا گھرانہ ماشاءاللہ جماعت میں ایکٹیو ہے، اور یونس صاحب سے ہماری مستقل ملاقات بھی رہتی تھی، ہم اجتماعات میں ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ تھا کہ جب ان کے پاس جاؤ مسکراہتے ہوئے ملاقات ہوتی، اور ہر پروگرام میں جہاں ہم نے ان کو جب بھی کسی پروگرام میں بلایا یا کسی کام پہ ان کو تفویض کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے پورے طریقے سے اس کو انجام دیا۔ ان کی بیٹی یہاں موجود ہیں، میں گزارش کروں گا الماس آپا سے کہ وہ ان کا ایوارڈ ان تک پہنچا دیں۔ ہمارے
جمعیت کے ایک بہت ہی ایکٹیو کارکن جو کہ آج جمعیت میں ان کی ذمہ داری بھی ہے جمعیت یوتھ کی، تو انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر وہ آئے ہوئے ہیں. ان کے والد محترم بہت ہی محنتی آدمی اور جماعت کے پروگرامات میں آتے تھے، رمضان صاحب. میں گزارش کروں گا بلال رمضان کو کہ وہ یہاں پر آئیں. صاحب بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو ان کے والد کا ایوارڈ دیں. جو حضرات وفات پا گئے اور جن کو ایوارڈ دیے گئے، یہ ایسے ایسے نگینے تھے اور جو اس وقت حیات ہے جن کو یہ ایوارڈ دیے گئے. ہم تو خیر ظاہر ہے کہ بہت بات کے لوگ ہیں اور ہمیں شاید بلا وجہ اس صف میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن جو بزرگ ہمارے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم پہاڑی کا چراغ کہہ سکتے ہیں. یہ پہاڑی کا چراغ ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو آٹے کا نمک کہلائے جا سکتے ہیں کہ پہاڑی کا چراغ ہے کہ پورے معاشرے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، خوب اندھیرا ہے، لوگوں میں دعوت موجود نہیں ہے، دین کم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو پہاڑی پہ ایک چراغ جل رہی ہے، دور سے جل رہا ہے اور پورے معاشرے کو جو ہے روشن کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ معاشرے کا نمک ہیں، آٹے کا نمک ہیں کہ باوجود اس کے کہ آٹے میں نمک جو ہے بڑی کم مقدار کے اندر ہوتا ہے. یہ ساتھی یہ حضرات جو حالانکہ یہ کوئی بہت اچھی ویسے تو نظر نہیں آتی تقریب کہ اس کو لوگوں کے منہ پر ان کی تعریف کی جائے، ظاہر ہے اس کو دین نہیں منع کیا ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس میں یہ لوگ بہت غنیمت ہیں معاشرے کے اندر. اور ہمیں یقیناً ایسے لوگوں کی پذیرائی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اور ان کو دیکھنے والے ان کی ثابت قدمی سے جو ہے حوصلہ پکڑیں اور ان کی ثابت قدمی کو جو ہے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے جن کو ایوارڈ دیے گئے، اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے بلکہ دین کے لیے خدمات انجام دیں، دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے. جو لوگ حیات ہیں اور جو لوگ جماعت کا کام کر رہے ہیں جن کو ایوارڈ دیے گئے یا جن کو ایوارڈ نہیں دیے گئے، وہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے اور دین کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے. جزاک اللہ. ربنا ظلمنا اور ہمیں ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط المستقیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.